السلام علیکم کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ آج ایک اور خوبصورت مکمل ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے میرے ہمدم میرے دوست۔ اس ناول کی رائٹر ہیں عفت سحر طاہر۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ آخر تم بولتی کیوں نہیں اپنے باپ سے کہ تمہیں اس شادی پہ اعتراض ہے؟ ماما بھی اسی پہ چڑھ دوڑی تھیں اور وہ بلک کے رو دی۔ باپ کی لاڈلی تھی پر منہ پھٹ نہیں تھی اور نہ ہی اتنی بے دیدہ و بدلحاظ کہ ان کے سامنے جا کھڑی ہوتی۔ البتہ ماما سے کہہ دیا کہ اس کا اعتراض پاپا تک پہنچا دیں، اور اسی رات پاپا کے حضور جواب طلبی بھی ہو گئی۔ وہ بہت اعتماد کے ساتھ ان کے کمرے میں گئی۔ ماما ایک طرف منہ پھلائے بیٹھی تھیں، یقیناً وہ پاپا کے ساتھ لاحاصل بحث کر کے منہ کی کھا چکی تھیں۔ ہانیہ کا دل ڈوب سا گیا۔ پاپا نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنے سامنے بیڈ پر بیٹھنے کا کہا تو وہ ایک نظر ماما کے خفگی سے پر چہرے کو دیکھنے کے بعد پاپا کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟ یہ تمید تھی۔ ہانیہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ٹھیک پاپا۔ اور آگے کا کیا سوچا تم نے؟ ماسٹر کے بعد؟ انہوں نے بات جاری رکھی۔ ہانیہ نے محتاط لفظوں کا سہارا لیا۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں پاپا۔ اس نے امید بھری نظروں سے انہیں دیکھا، پھر ایک نظر ماما پر ڈالی تو انہوں نے ہلکے سے اثبات میں سر ہلا کر گویا اسی لائن کو آگے بڑھانے کا اشارہ کیا۔ اور پاپا آپ نے میری ہر بات مانی ہے، چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی نہیں ٹالی، میری ہی نہیں زونیا اور سعدیہ آپی کی بھی۔ آئی ہوپ آپ مجھے میرے فیوچر کا فیصلہ کرنے کا حق بھی دیں گے۔ اس نے ذومعنی بات کی، نہ کہتے ہوئے بھی سب کہہ گئی۔ پاپا خاموش ہو گئے۔ ہانیہ کے دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ اس نے درزیدہ نظروں سے پاپا کو دیکھا۔ وہ جیسے کسی سوچ میں گم تھے، پھر گہری سانس بھر کے مسکرائے۔ اوکے تم جتنا جی چاہے پڑھو، چاہے تو جاب بھی کر لینا، میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا، مگر اس کے بدلے آج پہلی بار تم سے ایک فرمائش کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا میری بیٹی وہ فرمائش پوری کرے گی؟ اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور پاپا۔ وہ برافروختہ ہونے لگی۔ پاپا نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ ملائمت سے اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما اور ہونٹوں سے چھو لیا۔ ہانیہ کا دل موم ہونے لگا۔ میری عزت، میرا وقار، میری زبان سب تم ہی سے ہے ہانی۔ پاپا نے بات کیا شروع کی، اپنی عزت کا سارا بار ہی اس کے سر پر رکھ دیا۔ اسے ایموشنل بلیک میل مت کرو وقار، ماما نے تیز لہجے میں کہا۔ تم چپ رہو سمینہ، جیسے میں سعدیہ اور زونیا کی مرتبہ چپ رہا تھا۔ پاپا نے سرد انداز میں انہیں خاموش کروا دیا اور ہانیہ کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی شکنجے میں پھنسنے والی ہے، اور اس سوچ کے ساتھ ہی اس کی سانس رکنے لگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری میرڈ لائف بہت اچھی اور کامیاب ہو ہانی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ سعدیہ اور زونیا کے رشتوں پر میں دل سے راضی نہیں تھا، مگر تمہاری ماں اور بہنوں کی بے جا ضد کے آگے میں ہار مان گیا۔ تو کیا غلط ضد کی تھی ہم نے؟ عیش کر رہی ہیں سعدیہ اور زونیا کے سسرال والوں کا بھی شہر میں اونچا نام ہے۔ ماما پھر سے ضبط کھو بیٹھی۔ اگر تم خاموش نہیں رہ سکتی تو دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، میں ہانیہ سے ضروری بات کر رہا ہوں۔ پاپا کا انداز ماما کے لیے کافی عرصے سے سرد ہی تھا۔ جب سے سعدیہ آپی کی شادی ہوئی تھی، یا پھر بعد میں جب زونیا نے ضد کی کہ وہ علی ہی سے شادی کرے گی، اور ماما نے بیٹیوں کا پورا ساتھ دیا۔ پہلے سعدیہ آپی نے سلیپنگ پلز تک کھا لی معیز بھائی کے پیچھے، اور زونیا نے محض دھمکی ہی دی تھی کہ پاپا ہار مان گئے، مگر اس دن کے بعد پاپا اور ماما کے مابین محسوس کن سرد مہری آ گئی تھی۔ ماما منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئیں۔ ہانیہ کی رنگت زرد تھی۔ اس کی دنیا میں روشنیوں سے پہلے ہی اندھیرا ہونے والا تھا، یہ وہ اچھی طرح جان چکی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنے پیارے پاپا کو نیند کی گولیاں کھا لینے اور عزت کے بغیر مر جانے کی دھمکی نہیں دے سکتی تھی۔ وہ سب سے چھوٹی تھی، پاپا کی لاڈلی، پاپا کے رنگ میں رنگی۔ میں نرگس کی طرف جاتا ہوں، بلکہ پچھلے 2 سالوں سے جا رہا ہوں، تمہیں پتہ ہے نا؟ پاپا نے اکلوتی بہن کا ذکر کرتے ہوئے ہانیہ کو متوجہ کیا، تو اس نے مرے مرے انداز میں سر ہلایا۔ بہت اچھا ماحول ہے ان کا، سادگی اور اپنائیت سے بھرا۔ پاپا بہت جذب سے بول رہے تھے، خوشی ان کے چہرے پر چمک رہی تھی، اور ہانیہ کا دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ وہ اس سے کیا مانگنے والے تھے وہ جانتی تھی۔ کہنے کو تو گاؤں ہے، مگر اب تو وہاں ہر کوئی پڑھ رہا ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر آ رہا ہے۔ نرگس کے سارے بچے بھی بڑے اچھے اسکولز اور کالجز میں پڑھے ہیں۔ میں تو حیران رہ گیا تھا دیکھ کر۔ خدا کے لیے وقار بند کرو یہ نرگس نامہ، یہ اس آزمائش کے قابل نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت نہیں کی کہ وہ لاہور جیسے شہر سے اٹھ کے کسی چک میں بیاہ کے چلی جائیں۔ ماما تنفر سے بولیں۔ اب کی بار پاپا نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے سیدھے سا بھاؤ ہانیہ سے پوچھا۔ میری خواہش تھی اللہ مجھے ایک بیٹا دیتا ہانیہ، سعدیہ اور زونیا کی مرتبہ بھی یہ خواہش تھی، مگر تمہاری دفعہ تو میں نے خدا سے بہت گڑ گڑا کے دعائیں مانگی۔ تب تم پیدا ہوئیں تو میں نے تم سے نفرت نہیں کی، بلکہ یہ سوچ کر اللہ نے یقیناً میرے حق میں بہترین فیصلہ کیا ہے، میں نے سب سے زیادہ محبت تمہیں دی۔ تم سعدیہ اور دنیا سے بہت الگ ہو، اور میں جانتا ہوں کہ تم ان کی دنیا میں خوش رہ بھی نہیں سکتی، اسی لیے میں نے نرگس سے خود بات کی ہے تمہارے اور عباد کے رشتے کی۔ اب تم بتاؤ کیا اب میرا تم پر اتنا بھی حق نہیں؟ ہانیہ سمجھ گئی، پاپا اس کے ہاتھ سے عزت لے کے عباد تھمانا چاہ رہے تھے۔
تھے تو دونوں کھلونے، پر ایک ہانیہ کی مرضی کا تھا اور دوسرا پاپا کی مرضی کا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا۔ پاپا، میں کیسے اجنبی لوگوں میں ایک گاؤں میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ وہ تمہاری پھپھو کا گھر ہے بیٹا، وہاں کوئی بھی تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے۔ عباد ہے، اس سے چھوٹی کرن اور پھر سعد، سب دوستوں کی طرح ہیں، بلکہ جتنی محبت اور اپنائیت میں نے اس گھر میں دیکھی ہے ویسی ان شہروں میں کہیں نہیں دیکھی۔ وہ اس کے ہر اعتراض کا منہ بند کر رہے تھے۔ اور رہنا گاؤں یا شہر میں نہیں ہوتا ہانیہ، بلکہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ شہر کے لوگ بدترین ہوں تو ان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے کیا؟ ساری بات انسانیت کی ہے، وہ چاہے شہریوں میں ہو یا دیہاتیوں میں۔ وہ نرمی سے بول رہے تھے۔ ہانیہ کا دل پگھل کر آنکھوں کے رستے بہنے لگا۔ پاپا، میں نے کبھی اپنے فیوچر کے متعلق اس طرح نہیں سوچا۔ تو آپ سوچ لو ہانی، ٹیک یور ٹائم بیٹا، کوئی زبردستی نہیں تم پر، صرف میری خوشی اور مان ہے۔ پاپا کو شاید اس کے بہتے آنسو نظر ہی نہیں آ رہے تھے، یا شاید وہ ماما کے مقابلے میں اس بار اپنی ضد منوانے کی خاطر اتنے سخت دل ہو گئے تھے۔ انکار کے تند و تیز الفاظ ہانیہ کے ہونٹوں تک آ کر لوٹ رہے تھے۔ جلدی بالکل بھی نہیں ہے، تم اچھی طرح سے سوچ لو۔ میں تمہیں نرگس کے گھر لے کے جاؤں گا، تم خود عباد سے ملنا، وہ بالکل میری طرح ہے۔ پاپا کے انداز میں محبت بول رہی تھی۔ ہانیہ چپ چاپ اٹھ کے آ گئی۔ پاپا کے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے پاپا کا تیز لہجہ اور پھر ماما کے چیخنے چلانے کی آوازیں اپنے کمرے تک آتے ہوئے سنی، مگر وہ جیسے ایک عالم دکھ میں تھی، یا شاید عالم بے خودی میں۔ اس کا دوپٹہ زمین پر رلتا ہوا آ رہا تھا۔ لاؤنج میں ٹی وی دیکھتی زونیا نے ٹی وی کی آواز کم کرتے ہوئے اس سے کچھ پوچھا، مگر ہانیہ کو کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ پاپا کی باتیں اس کی سماعتوں کو پر کر چکی تھیں۔ ان کی عزت اور مان کا بوجھ ہانیہ کی گردن جھکائے ہوئے تھا، اتنا کہ وہ زونیا کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ یوں ہی پاؤں گھسیٹتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات وہ بہت روئی۔ دل و دماغ نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ وہ عزت کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ فقط پاپا کی خوشی کی خاطر وہ اپنی ساری زندگی کی خوشیاں داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ بس ایک بار پاپا کی نافرمانی کرے گی اور اس کے بعد ساری عمر ان کی فرمانبردار بن کے رہے گی، مگر بس یہ ایک فیصلہ وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتی تھی۔ صبح میں پاپا کو صاف انکار کر دوں گی، مجھے عباد سے شادی نہیں کرنی، اس نے قطعی فیصلہ کرتے ہوئے منہ پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اور تولیے سے منہ پونچھتی بیڈ پر آ بیٹھی۔ میں پاپا کو منا لوں گی، اس نے ذہن کو مطمئن کیا۔ اب وہ قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ پاپا نے کہا ہے مجھ پر کوئی زبردستی نہیں، میں جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہوں۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے ان کی بات دہرا کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی، پھر ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ بھی آف کر دیا۔ اس نے اپنی زندگی کی اچھی طرح پلاننگ کر لی تھی، مگر ہوتا تو وہی ہے جو خدائے بزرگ و برتر کی پلاننگ ہے۔ آدھی رات کو زونیا نے آ کر اسے جھنجھوڑا اور بتایا کہ پاپا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ وہ بے اختیار رونے لگی۔ نیند سے یوں ایک دم اٹھائے جانے اور اتنی بری خبر نے اس کے اعصاب پر شدید اثر کیا تھا۔ زونیا نے اسے سختی سے ہلایا۔ جلدی کرو، ماما کے ساتھ جانا ہے۔ ڈرائیور اور چوکیدار کو بلوایا ہے ماما نے، پاپا کو اسپتال لے جانے کے لیے۔ زونیا اس سے زیادہ مضبوط اعصاب کی مالک تھی، یا شاید ماما کی طرح قدرے بے حس، اور وہ اعصابی مریضہ کی طرح لرزتی کانپتی زونیا اور ماما کے ساتھ پاپا کو لیے شہر کے بہترین ہسپتال چلی آئی۔ پاپا آئی سی یو میں تھے۔ اس نے پاپا کے لیے ڈھیریں دعائیں کر ڈالیں، اور اس دوران اس نے ماما کے چہرے پر سختی ہی دیکھی، چٹانوں کی سی سختی۔ ہانیہ کا رونے سے برا حال تھا اور زونیا موبائل سے نمبرز ملاتی جانے کس کس کو اطلاع کرتی رہی۔ اگر وہ پریشان بھی تھی تو کم از کم ہانیہ کی طرح کھلی کتاب بن کے نہیں پھر رہی تھی۔ سعدیہ آپی تو فیملی کے ساتھ بربن گئی ہوئی ہیں، زونیا نے اطلاع دی۔ اٹس اوکے، ماما کے انداز میں لاتعلقی سی تھی۔ پھر انہوں نے بدحال سی ہانیہ کو تیز نظروں سے دیکھا۔ تم اپنی حالت درست کرو، اب ٹھیک ہیں، ابھی آدھے گھنٹے تک روم میں شفٹ کر دیں گے اسے۔ ہانیہ نے شاکی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ میرے باپ ہیں وہ، فطری پریشانی ہے میری۔ اس کے آنسو پھر سے ابل آئے۔ زونیا کو کوفت نے گھیرا، تو رونے سے کیا مصیبت ٹل جاتی ہے؟ رات تو بالکل ٹھیک تھے پاپا، اتنی باتیں کی مجھ سے۔ پھر اچانک ہانیہ کو ماں سے پوچھتے پوچھتے اچانک ان کے کمرے سے اٹھنے والا شور شرابہ یاد آنے لگا، تو وہ ان کا منہ دیکھنے لگی۔ تو کون سا پہلا ہارٹ اٹیک ہے تمہارے باپ کا؟ اور ویسے بھی انسان کسی بات پر اتنا ہی زور اور ضد لگائے جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہو۔ ماما بہت شفاق تھیں، یہ ہانیہ کو اس لمحے ہسپتال کے اس کوریڈور میں علم ہوا۔ اور تم دفتن، انہوں نے دانت پیسے۔ خبردار، جو تم اس کی بلیک میلنگ کا شکار ہوئیں۔ بیوقوفوں کی طرح ہر فیصلے پر سر جھکا دینا محبت کی نہیں، جہالت اور بیوقوفی کی نشانی ہے۔ سعدیہ اور زونیا کو دیکھو، ہاتھ بڑھا کے ستارے توڑ لیے ہیں انہوں نے۔ تم کیوں باپ کی فرمائش پر اپنے ہاتھ باندھ رہی ہو؟ یہ ایک فیصلہ ہے جس پر تمہاری اگلی ساری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے ہانیہ، اس کا اختیار اپنے ہی ہاتھ میں رکھو۔ مگر پاپا، ہانیہ کی آنکھوں سے گرم پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ شٹ اپ ہانی، وہ سختی بلکہ سخت دلی سے بولی۔ زندگی اور موت کے دن مقرر ہیں، کسی کی باتوں سے انسان کی زندگی بڑھتی یا کم نہیں ہوتی۔
تمہارے انکار سے اس کی زندگی کم نہیں ہو جائے گی اور نہ ہی اقرار سے سال 2 سال بڑھ جائے گی۔ وہی فیصلہ کرو جو تمہاری مرضی ہے، ہاتھ بڑھاؤ اور ایک ستارہ تم بھی توڑ لو۔ ہانیہ کو ان کی بہت سے باتوں پر اعتراض تھا، مگر ان سب سے ایک طرف ماما کی اس قدر سخت دلی پر۔ ڈاکٹرز نے پاپا کو کمرے میں شفٹ کر دیا، ابھی وہ دواؤں کے زیر اثر سو رہے تھے۔ میں پاپا کے پاس رکتی ہوں، اب تو صبح ہو ہی چکی، آپ تھوڑے ریسٹ کے بعد آ جائیے گا۔ ہانیہ نے ماما اور دنیا سے کہا تو وہ مان گئی۔ ویسے تو ڈرائیور موجود ہے یہاں، تم بھی چلی چلو، ابھی کون سا وقار کو ہوش آیا ہے، ماما نے کہا تو ہانیہ کا دل برا ہونے لگا۔ وہ انسنی کرتے ہوئے پاپا کے کمرے میں چلی آئی۔ ڈرائیور کے ہاتھ ناشتہ اور تمام بیگ بھجوا دوں گی میں۔ سونیا نے کمرے میں جھانک کر اسے تسلی دی تو وہ سر ہلاتی پاپا کے بستر کے پاس رکھی کرسی پر ٹک گئی۔ ماما اور دنیا چلی گئیں۔ ہانیہ نے خود کو تھوڑا آرام دہ محسوس کیا۔ پاپا کے چہرے پر نظر رکی تو اسے رونا آنے لگا۔ کل رات یہ چہرہ خاموشی سے چمک رہا تھا، اس نے ان کے چہرے پر چھائی زردی دیکھ کر دل میں سخت تکلیف محسوس کی۔ اور ان بند لبوں نے رات میرا ہاتھ کتنی محبت سے چوما تھا، کیا دنیا میں اور کوئی شخص مجھ سے اتنی محبت کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اس کے ذہن و دل کی رائے مستند تھی۔ میں پاپا سے عزت کا ساتھ مانگتی رہوں، ضد کروں، لیکن اس کے بجائے وہ مجھے عباد کا ہاتھ تھما دیں تو کیا میں پاپا سے اتنا ہی پیار کر پاؤں گی جتنا ابھی کرتی ہوں؟ یا میں عباد سے کبھی محبت کر پاؤں گی؟ بالکل نہیں۔ اور پاپا جیسا ظرف کہاں سے لاؤں؟ بیٹا مانگتے ہوئے جنہیں بیٹی ملی تو بہتر کے بدلے بہترین کا سوچ کر مجھ سے بیٹے سے بڑھ کے محبت کی۔ پاپا کا سرد ہاتھ تھامے اس کے آنسو بہے چلے جا رہے تھے، یوں ہی الٹی سیدھی سوچیں اور عجیب سے وسوسے۔ ماما نے ڈرائیور کے ہاتھ اس کا ناشتہ بھجوا دیا تھا، دل نہ چاہنے کے باوجود اس نے چائے کے ایک کپ کے ساتھ 2-3 بسکٹ کھا لیے۔ ماما اور دنیا دوپہر کو آئیں تو ان کے ساتھ سعدیہ آپی اور معیز بھائی بھی تھے۔ اس وقت پاپا ہوش میں تھے اور ہانیہ ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی اور وہ اب قدرے بہتر محسوس کر رہے تھے۔ زونی نے تو ڈرا کے رکھ دیا، ہمیں سارا پروگرام چھوڑ کے آنا پڑا۔ کیسے ہیں آپ پاپا؟ سعدیہ آپی بولتے ہوئے سوچنے کی زحمت کم ہی کیا کرتی تھیں۔ ہانیہ نے بے اختیار پاپا کو دیکھا، وہ ہلکے سے مسکرائے اور سعدیہ آپی کے قریب آنے پر ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک ہوں میں۔ معیز بھائی بھی کیسی طبیعت ہے اب انکل کہہ کر ماما سے گفتگو میں مصروف تھے۔ ان کے اور پاپا کے سفارتی تعلقات بھی صد میری کا شکار تھے، جانے کیوں پاپا کو وہ داماد کے روپ میں قبول نہ تھے۔ دوسری طرف معیز بھائی بھی پاپا سے لیے دیے ہی رہتے تھے۔ سعدیہ آپی جتنی دیر وہاں رہیں، انہیں اپنا پروگرام ملتوی کر کے بربن کی تفریح چھوڑ کے آنے کا غم ستا رہا تھا۔ پاپا تو اچھے بھلے ہوش و آواز میں تھے۔ ان کی باتیں سن سن کر ہانیہ خواہ مخواہ پاپا کے سامنے چور سی بن رہی تھی، حالانکہ پاپا تو یوں ظاہر کر رہے تھے جیسے انہوں نے سعدیہ آپی کی کوئی بات بھی سنی ہی نہ ہو۔ سعدیہ آپی اور معیز بھائی تھوڑی دیر ہی ٹھہرے۔ پاپا ابھی 2 دن تک اسپتال میں تھے۔ ہانیہ نے خود فیصلہ کر لیا کہ اسے پاپا کے پاس ہی ٹھہرنا ہے۔ ماما کو شوہر کے بغیر تو نیند آ جاتی، مگر اپنے بستر اور اپنے تکیے کے بغیر سونا محال تھا، تو زونیا کو اسپتال کی فضا اور دواؤں کی بو سے نفرت تھی۔ تو شام کے بعد وہ دونوں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ہانی بیٹا آپ بھی جاؤ، ریسٹ کرو جا کر، پاپا نے پیار سے کہا۔ کم آن پاپا، اتنا اچھا موقع ملا ہے باتیں کرنے کا، آپ ایسے مشورے دے رہے ہیں، اور ریسٹ تو اس بیڈ پر بھی ہو جائے گا، ہانیہ نے مصنوعی خفگی سے کہا اور کمرے میں موجود دوسرے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے تو کہا ہے، اسے کہاں عادت ہے رات بھر جاگ کے خدمتیں کرنے کی، اور پھر یہاں نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں پیشنٹ کو اکیلے رہنے میں۔ ماما کی لاتعلقی کبھی کبھار سنگ دلی کی حد تک پہنچتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اوکے ماما، آپ دونوں جائیں، میں پاپا کے پاس ہی رہوں گی اور پاپا کو لے کر ہی گھر آؤں گی۔ ہانیہ جلدی سے آگے بڑھ کے ماں کو پیار کرتے ہوئے بات بدل گئی، پھر زونیا سے کہا، اور زونی تم جاتے ہوئے ڈاکٹر سے پاپا کے کھانے کے متعلق پوچھ لینا اور پھر گھر سے بھجوا دینا۔ اوکے۔ وہ دونوں بائے کہہ کے چلتی بنی۔ ہانیہ کو جانے کیا ہوا، یکدم رونا سا آ گیا۔ کیا ہوا؟ پاپا اسے آنکھیں مسلتے دیکھ کر حیران ہوئے۔ پاپا پتہ نہیں، کبھی کبھار ماما مجھے آپ کی سوتیلی بیوی لگتی ہیں، اور پاپا کو اس کی بات پر زور سے ہنسی آئی۔ سوتیلی بیوی؟ یہ صحیح کہا تم نے۔ ایک عمر ساتھ گزارنے کے بعد بھی وہ پل کے اس پار ہے اور آپ اس پار۔ ہانیہ کو ماما کا انداز اور باتیں تکلیف دے رہی تھیں۔ جس کے ساتھ قلبی اور روحانی تعلق ہو، پاپا اس کے تو اندر تک اتر جانا چاہیے، بن کہے اس کی خوشی اس کے غم کو محسوس کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے رشتے سے زیادہ قریب کوئی رشتہ بنایا ہی نہیں گیا اس دنیا میں، اور اسی میں اتنی دوری ساری عمر ایک عذاب میں کاٹنے کے مترادف ہے۔ ہانیہ نے جھرجھری سے لی تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیے۔ اب تو عمر گزر گئی بیٹا جان، اور پھر اولاد ماں باپ کی بہت سی کمیوں پر پردے ڈال دیتی ہے، بیلنس ہو ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ۔ ہانیہ کو سعدیہ آپی اور دنیا کے تعلق سے انداز یاد آئے۔ پیار تو وہ بھی پاپا سے کرتی ہی ہوں گی، مگر انہیں دنیا داری بھی بہت عزیز تھی، مگر ہانیہ کو تو دنیا بھر سے زیادہ اپنے پاپا عزیز تھے۔ موبائل ہے تمہارے پاس؟ جی پاپا۔
दुनिया मेरा कुछ सामान लाई तो है, इसी में होगा। वो दूसरे बेड पर पड़ा बैग चेक करने लगी तो पॉकेट में से अपना सेल फोन भी मिल गया। ज़रा अपनी पप्पो को फ़ोन करो बेटा, पापा ने कहा। वो मेरे पास तो नंबर नहीं है इनका। हानिया मदम पड़ी। जो कुछ वो सही से भूली हुई थी वो याद आने लगा। अनचाहा रिश्ता, अनचाहा बंधन। पापा ने इसे नंबर बताया। ये बात का नंबर है, इसे मेरी बीमारी का बता दो और अस्पताल का नाम और रूम नंबर भी। पापा ने बिस्तर पर दराज होते हुए कमज़ोर लहजे में कहा तो वह हिचकिचा सी गई। मगर मरता क्या न करता कि मुज़दाक इसने काल मिला ही ली। चंद लम्हों के बाद शायद इबाद लाइन पर था। हेलो। अजनबी नंबर की वजह से इसकी हेलो सवालिया थी। हानिया ने खंगार के गला साफ़ किया। मैं हानिया बात कर रही हूँ। जी, किससे बात करनी है आपको? वही लाताल्लुक़ सा अंदाज़। इबाद साहब से बात करनी है, वो कदरे चिढ़कर बोली। जी, मैं इबाद साहब ही बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? वो हैरान सा पूछ रहा था। हानिया सुलग कर रह गई। पापा से बात कर लें आप। इसने फ़ोन पापा की तरफ बढ़ा दिया। शायद आपको पहचान लें। मैं ज़रा डॉक्टर्स के पास होके आती हूँ, वो कहकर कमरे से निकल आई। इसे दर हकीकत गुस्सा आ रहा था। ये वो शख्स था जिससे पापा अपने तईं इसका रिश्ता तय किए बैठे थे और वो इसके नाम से भी वाकिफ़ ना था। मैं पापा को साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दूंगी। मुझे पापा और मामा जैसी लाइफ नहीं गुजारनी। वो जब तक डॉक्टर से पापा की सेहतयाबी के बारे में गुफ्तगू करके आई, पापा नीम खनूदा कैफियत में थे। नर्स इनके पास ही थी। मेडिसिन ले ली हैं उन्होंने, अब इन्हें रेस्ट करने दें। फ़िलहाल ज़्यादा बातें ना करने दें। नर्स ने मुस्कुराते हुए पापा के पास पड़े मोबाइल की तरफ इशारा किया तो इस्बात में सर हिलाते हुए हानिया ने अपना मोबाइल उठा लिया। नर्स के जाने के बाद वो थोड़ी देर तक कुर्सी करीब किए पापा का हाथ थामे से लाती रही। वो सो रहे थे। हानिया ने इनका जर्द पड़ता हाथ चूम लिया। हानिया को यकीन था पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसने मोबाइल पे टाइम देखा। 8 बजने वाले थे। अभी नींद का नामो निशान भी ना था। सो वो अस्पताल का एक चक्कर लगाने निकल पड़ी। प्राइवेट कमरों में बेपनाह खामोशी थी। अलबत्ता वार्ड में मरीजों और इनके अहलो अयाल की चहल पहल, नर्सेज की आमदोरफ्त जारी थी। या फिर काउंटर पर खड़ी गहरी लिपस्टिक लगाए गप्पे लगाती नर्सें। वो कॉरिडोर का दरवाज़ा खोलकर बाहर लॉन में निकली। वहाँ भी काफ़ी मुलाकाती इधर उधर बैठे दिखाई दे रहे थे। वो अपने ध्यान में बरामदे की सीढ़ियाँ उतर रही थी कि नाकाफ़ी रोशनी में पाँव ठीक से नहीं पड़ा और वह दूसरी सीढ़ी से नीचे आ रही। वो इतनी अचानक गिरी कि सामने से आने वाला भी इसे बचा नहीं पाया। हानिया का पाँव बुरी तरह मुड़ा था। तकलीफ़ की शिद्दत से इसके मुंह से कराह निकल गई। तो इस शख्स ने बैठते हुए हानिया का पाँव जल्दी से सीधा करके तेज़ी से मसाज किया। फ़ौरन ये मसाज नहीं करेंगी तो तकलीफ़ बढ़ जाएगी। गिरने की शर्मिंदगी और पाँव की तकलीफ़ दोनों ही ज़्यादा थीं। हानिया को रोना आने लगा। उठने की कोशिश करें ताकि अंदाज़ा हो चल सकती हैं आप या नहीं। वो मशवरा दे रहा था। आप 2 मिनट खामोश नहीं रह सकते? वो चढ़कर बोली तो मुकाबिल ने तहीर से इसे देखा। सुबहान अल्लाह मोहतरमा, क्या यहाँ इस्तराहत फरमा कर गौर व फ़िक्र करना चाह रही हैं? इसके अंदाज में तंज था। आपको क्या? आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाएं। हानिया ने हाथों की पुष्ट से आंखें रगड़ीं। ये शायद बल्कि यकीनन आप ही का है। इसने पास पड़ा मोबाइल फ़ोन उठाकर हानिया की तरफ बढ़ाया। एक और एहसान। हानिया ने देखा इतनी ज़ोर से गिरने के बाद भी वो ठीक हालत में था। अगर आपने अंदर जाना है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। हानिया जवाब दिए बगैर उठी मगर 2 कदम चलने पर ही इसे एहसास हो गया कि वो पाँव पर ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकती। मैं भी अंदर ही जा रहा हूँ और भरोसा रखिए शरीफ आदमी हूँ, चाहे तो नर्सों से मार पड़वा लीजिएगा अगर कुछ शक हुआ तो। दोस्ताना अंदाज में हाथ बढ़ाते हुए बोला तो हानिया को मजबूरन इसका बाजू थामना पड़ा। हाथ नहीं थामा कि कुछ अजीब सा लगा था। बामुश्किल सीढ़ियाँ चढ़ के वो इसके साथ अस्पताल की इमारत में दाखिल हुई। इस शख्स ने काउंटर पर मौजूद नर्स को हानिया की कंडीशन बताकर टैबलेट लेकर दी और साथ में मसाज के लिए क्रीम। थैंक्स। हानिया इसकी मशकूर हुई। खिलते नकूश वाला ऊंचा लंबा सा वो शख्स हानिया को अच्छा लगा। थैंक्स टू यू, मुझ पर एतबार करने के लिए। इसकी मुस्कुराहट बहुत दिलकश थी, दोस्ताना सी। ना कोई नज़रबाजों वाला अंदाज और ना ख्वाह मख्वाह की बेतकल्लुफ़ी। वो अपने मोबाइल पर कोई नंबर मिला रहा था। नर्स हानिया के पाँव पर क्रीम से मसाज कर रही थी। हानिया के हाथ में दबा मोबाइल बोल उठा। स्क्रीन पर आने वाला नंबर इबाद रज़ा का था। हानिया की तेवरी पर बल पड़े। नर्स को रोक कर इसने पाँव जूते में डाला। इसने चंद गज के फासले पर मौजूद अजनबी को देखा जो उसकी तरफ पुश्त किए शायद फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। हानिया उठकर आहिस्ता आहिस्ता चलती वहाँ से प्राइवेट रूम्स की तरफ चल पड़ी। इसका इस अजनबी से मज़ीद गुफ्तगू करने का कोई इरादा ना था। इसके हाथ में दबा फ़ोन अब खामोश हो चुका था। वो कमरे में दाखिल हुई तो पापा सो रहे थे। वो भी आकर अपने काउच नुमा बिस्तर पर बैठ गई। पाँव को जूतों की गिरफ्त से आज़ाद करके बिस्तर पर रखा और मजरूब पाँव का हल्के हाथ से मसाज करने लगी। इसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। हानिया चौंकी। डॉक्टर या नर्स दस्तक देकर नहीं आते थे। मैं उलझकर इसने कदरें ऊंची आवाज़ में कहा तो दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। सामने मौजूद शख्स को देखकर वो हैरान हुई। इधर भी यही सूरत हाल थी।
ارے آپ تو وہاں سے ایسے بھاگیں کہ میں... وہ خوشگوار سی حیرت کے ساتھ بولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ پھر بستر پر سوئے وقار صاحب کو دیکھ کر نہ صرف اس کے الفاظ گم ہوئے بلکہ چہرے کے تاثرات بھی سنجیدگی اتر آئی۔ وہ جا کر وقار صاحب کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ میرے پاپا ہیں، ہانیہ نے جلدی سے تعارف کرایا، اور میرے ماموں جان۔ قدرے توقف کے بعد صاف آواز میں کہتے ہوئے اس نے جھک کر وقار صاحب کے سینے پر رکھے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ہانیہ حیران رہ گئی۔ عباد رضا وہ چند لمحوں کے بعد اس کی طرف پلٹا، جو صاف سلیٹ ذہن لے کر منہ اٹھائے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ وہ بڑی اجنبیت سے پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ گڑبڑا کر حواس میں لوٹی۔ ہاں اب تو بہت بہتر ہیں۔ آپ میرے خیال میں اب گھر چلی جائیں، میں ان کے پاس ہی رکوں گا۔ وہ اتنے تہمکانہ انداز میں بولا کہ ہانیہ کو غصہ آنے لگا۔ جی نہیں، میں پاپا کے پاس ہی رہوں گی۔ ڈرائیور ہے تو اسے فون کر لیں، صبح آ سکتی ہیں آپ۔ وہ جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے لان میں جو نرمی اور دوستانہ پن اس کے لہجے سے چھلک رہا تھا اب ناپید تھا۔ یہ میرے پاپا ہیں، ہانیہ نے احتجاج کیا، تو میں کون سا اپنے نام لگوانے لگا ہوں؟ وہ بھی قدرے جھنجھلا گیا، پھر مصالحانہ انداز میں بولا، اور میں خود نہیں آیا یہاں پر، ماموں جان نے بلایا تھا مجھے۔ اب یہاں ایک وقت میں ایک ہی اٹینڈنٹ رہ سکتا ہے۔ ہانیہ کو ناگوار تو لگا مگر فی الحال کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ دوسرے یہ کہ اگر وہ رات اسی کمرے میں رہنے والا تھا تو واقعی ہانیہ کا یہاں رہنا مشکل تھا۔ وہ غصہ ضبط کرتی ماما کو فون کرنے لگی۔ ڈرائیور کو بھیجنے کا سن کر وہ چونکی۔ خیریت ہی ہے، بس پاپا کے کچھ خاص تیماردار آ گئے ہیں، اس لیے میں گھر آنا چاہ رہی ہوں۔ تمہاری پھوپھو؟ ماما فوراً نتیجے کے قریب ترین پہنچی۔ ان کے صاحبزادے؟ ہانیہ نے بھرپور طنز کیا۔ وقار صاحب کے نزدیک کرسی پر بیٹھا عباد یقیناً اس کی بصیرت افروز گفتگو سے اچھی طرح بہرہ ہو رہا تھا۔ اسے دفع کرو وہاں سے۔ تم کیوں بھاگ رہی ہو؟ ماما کو غصہ آیا۔ شوق سے نہیں بھاگ رہی، اب اس کی موجودگی میں تو رات رہ نہیں سکتی یہاں۔ ہانیہ کو تو پہلے ہی غصہ آ رہا تھا، وہ مزید چڑھ گئی۔ بھیجتی ہوں میں ڈرائیور کو، اور اس لونڈے سے تو میں آ کے نپٹوں گی صبح۔ غصے میں ان کا لہجہ یوں ہی پٹری سے اتر جایا کرتا تھا۔ فون بند کر کے وہ عباد رضا کی پشت کو گھورنے لگی۔ ابھی پاپا جاگ رہے ہوتے تو وہ اس شخص کو وہاں سے نکلوا کر ہی دم لیتی، اور ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے ایک دم عباد رضا کو اٹھ کر پاپا پر جھکتے دیکھا۔ ہانیہ کا دل اچھل کر حلق میں آن ٹکا۔ وہ اپنے پاؤں کی تکلیف بھول کر تیزی سے بستر سے اتر کر پاپا کی طرف بڑھی۔ کیسے ہیں ماموں جان؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ پاپا جاگ چکے تھے۔ ہانیہ کے حلق سے بے اختیار گہری سانس خارج ہوئی۔ پاپا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اکیلے آئے ہو؟ میں لاہور ہی آیا ہوا تھا، چاولوں کی سپلائی کے سلسلے میں۔ امی کو تو میں نے بتایا ہی نہیں، صبح انفارم کروں گا۔ وہ ہلکے سے مسکرا کر بولا۔ اچھا کیا، پاپا نے کہا، پھر ہانیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ عباد سے ملی تم؟ ہانیہ خاموش کھڑی رہی تو وہ عباد سے کہنے لگے۔ یہ ہانیہ ہے، ہانیہ وقار۔ پاپا کے لہجے میں موجود پیار نے ہانیہ کی ساری تلخی بھلا دی۔ اسی کی طرح عباد بھی خاموش رہا۔ ڈرائیور کو فون کر کے بلوا لو ہانی، اب عباد ہے میرے پاس، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی کل شام تک شاید میں ڈسچارج ہو جاؤں۔ پاپا نے بھی اسے رخصت کرنا چاہا تو خفگی سے بولی، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی پاپا، مگر اب آپ نے کہا ہے تو رکوں گی بھی نہیں۔ وہ حد درجہ بیزار تھی۔ عباد نے اس پر سرسری نگاہ ڈال کر ہٹا لی۔ ڈرائیور کا انتظار کرنے تک وہ پاپا سے بھی ناراض ہو چکی تھی، جو عباد سے باتوں میں مگن ہو کر اسے بھی بھلائے ہوئے تھے، جیسے وہی ان کا سگا اور اکلوتا بیٹا ہو۔ ماما تو گھر میں بھوکی شیرنی کی مانند پھر رہی تھیں۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شخص کو عقل کس عمر میں آئے گی، نہ دوست کی پہچان اور نہ دشمن کی۔ ہانیہ کو دیکھتے ہی وہ پھٹ پڑی۔ پاپا کے متعلق ان کے الفاظ ہانیہ کو اچھے تو نہیں لگے، مگر اس وقت ماما کے سامنے اعتراض کرنا اپنی شامت بلوانے کے مترادف تھا، سو وہ تھکے انداز میں زونیہ کے ساتھ ہی صوفے میں دھنس گئی۔ وہ دونوں 10 بجے تک ہانیہ کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ شرم نہیں آئی اسے اسپتال میں بیٹی کا بردخواہ کرتے ہوئے؟ وہ ان کے الفاظ پر سیدھی ہو بیٹھی۔ ماما پلیز، وہ پاپا کی عیادت کے لیے آیا ہے، مجھے دیکھنے نہیں، اس نے برا مانتے ہوئے کہا تو انہوں نے جاہل عورتوں کی طرح ہاتھ جھٹکا۔ ارے چھوڑو، میں کیا جانتی نہیں ہوں وقار احمد کو، اپنی ضد پوری کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ شدید غصے میں تھیں۔ غضب خدا کا، بیٹی سے منہ دیکھے کہ محبت جتا رہا ہے۔ سگی بہن بھی ہوتی تب بھی کوئی بات تھی، سوتیلی بہن، اور وہ بھی سالوں بعد کا ملاپ۔ ایسے فدا ہوئے، یہ تو بہن اور بھائیوں پر کے حد نہیں۔ تم نے پاپا سے بات نہیں کی؟ زونیہ نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ کل انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ابھی وہ اسپتال کے بیڈ پہ ہیں، اور میں ان سے ایسی فضول باتیں کرنا شروع کر دیتی، ہانیہ نے تعصب سے جواب دیا۔ تم اپنی زندگی برباد کر لو گی باپ کا سوچ سوچ کر، ماما نے غصے سے کہا۔ ارے میں تو کل رات کسی ٹھکانے لگا ہی دیتی بات کو، اگر اس کی طبیعت نہ بگڑ جاتی تو۔ وہ غصے کے عالم میں اپنا ہی پول کھول گئیں۔ ہانیہ نے دکھ اور بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ اختلاف کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے ماما، یہ کیا کہ ایک بندے کو موت کے منہ تک پہنچا دیا جائے تو اگلا بندہ بھی اتنی ہی ضد لگائے جتنی کہ برداشت کر سکتا ہو۔
اینی بات یہیں ختم ہوئی کہ اقرار یا انکار کا حق تمہارے پاس ہے۔ وہ صد میری سے بتا رہی تھیں اور میں انکار ہی کروں گی، ہانیہ نے بے اختیار کہا تو اس کا لہجہ کمزور نہ تھا۔ ماما کو کچھ اطمینان ہوا۔ سعدیہ تو ضد لگا کے بیٹھی ہے کہ تمہاری شادی عزت سے ہی ہو، بہن ہے تمہاری، بہترین ہی سوچے گی تمہارے لیے۔ اب کی بار ماما نے نرمی سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ ویسے وہ عباد ہے کیسا؟ تم تو ملی ہو اس سے؟ زونیہ نے تجسس سے پوچھا تو ہانیہ نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ دیکھنے میں تو بہت اچھا ہے، علی سے بھی۔ زونیہ کو علی کی وجاہت کا بہت زام تھا۔ آئی ایم سوری بٹ یس، ہانیہ شانے اچکا کے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا یہ صاف گویانہ انداز زونیہ سے ہضم نہیں ہوا تو چیخ کر بولی، تو پھر کیوں انکار کر رہی ہو؟ علی سے اچھا ہے تو پھر عزت سے بھی اچھا ہی ہوگا۔ زونی بہیو یور سیلف، ماما نے اسے جھڑکا۔ پھر ہانیہ سے بولی، تم جاؤ فریش ہو جاؤ، میں ہاجرہ سے کہہ کے چائے بنواتی ہوں۔ ہانیہ فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ واقعی بے حد تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ وہ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے شاور لینے گھس گئی۔ باہر نکلی تو اس کا موبائل بج رہا تھا۔ عزت کا نام اسکرین پر جگمگاتے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ کھیل گئی۔ اس نے جلدی سے موبائل آن کر کے فون سے لگایا۔ کہاں تھی یار، اتنی دیر سے کال کر رہی ہوں، گھر آ گئی ہو؟ وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ ہانیہ آہستہ سے ہنس دی۔ فون پر بڑی بے قراری دکھا رہے ہیں، ہسپتال میں آنا تو دور کی بات، ایک فون کال تک نہیں کی۔ میں بزی تھا یار، وہ لاپرواہی سے بولا۔ پاپا خوش ہو جاتے عزت، ہانیہ نے آہستہ سے اسے احساس دلایا۔ اب تمہارے پاپا کو خوش کرنے کے لیے 25 لاکھ کا نقصان کر لیتا۔ ملیشیا سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، امپورٹڈ ڈیلنگ تھی ان کے ساتھ۔ وہ الٹا اس پر خفا ہونے لگا تو ہانیہ کی جان پہ بن آئی۔ اوکے اوکے مان لیا جناب، وہ تو مان گئی، مگر عزت ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ اور تمہارے پاپا تو سنا ہے ویسے ہی میرے کافی خلاف ہو رہے ہیں۔ ایکچولی میری پھپھو نے اپنے بیٹے کا پروپوزل دیا ہے میرے لیے، اس لیے پاپا ذرا جذباتی ہو رہے ہیں، ورنہ وہ تو بہت سافٹ نیچر کے انسان ہیں۔ وہ پاپا کی صفائی پیش کرنے لگی۔ خیر دفع کرو، تم یہ بتاؤ کل فارغ ہو؟ ایک پارٹی ہے بہت زبردست سی فرینڈ کی طرف سے۔ وہ فوراً بات بدلتے ہوئے لہجہ بھی بدل گیا۔ وہ جو اسے دفع کرو کہنے پر ٹوکنے والی تھی فوراً انکار کر گئی۔ کل تو نہیں عزت، پاپا اسپتال میں ہیں، کل شام تک شاید گھر آ جائیں۔ پارٹی تو رات کو ہے یار، تم نے کون سا پاپا کے گھٹنے سے لگ کے بیٹھے رہنا ہے؟ عزت خفا ہونے لگا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں عزت، ہی از مائی فادر، ابھی ہارٹ اٹیک سے گزرے ہیں اور میں پارٹیز اٹینڈ کرتی پھروں؟ واٹ اے جوک، ہانیہ نے اسے احساس دلایا۔ اوکے، ایک تو تم لڑکیاں فوراً جذباتی ڈراموں پر اتر آتی ہو، دنیا کے کام رک تو نہیں سکتے نہیں، بیماری ہو یا موت۔ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں کہتا ہانیہ کا دل ہلا گیا۔ کیا آپ نے یہی فضول باتیں کرنے کے لیے فون کیا تھا؟ جس بات کے لیے کیا تھا اس سے تو تم انکار کر چکی۔ تو کون سا آپ کے فرینڈ کی لاسٹ پارٹی تھی یہ؟ ہانیہ نے اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا۔ تمہارے ساتھ تو پہلی ہوتی، سب اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ آئیں گے، وہ بدمزہ تھا۔ میں آپ کی گرل فرینڈ نہیں ہوں۔ ہانیہ کو یہ لفظ کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا، ابھی بھی بے اختیار ہی اسے ٹوک گئی تو اس نے گہری سانس بھری۔ میں نے اپنی دوستوں کی گرل فرینڈ کہا ہے۔ اوکے اوکے، پھر بات کریں گے، بلکہ اب جب ملیں گے تو بات کریں گے۔ عزت نے فوراً ہی بات سمیٹتے ہوئے فون بند کر دیا تو ہانیہ نے بددل ہو کر موبائل بستر پر ڈالا اور سر پر لپیٹا تولیہ کھول کر بال خشک کرنے لگی۔ کبھی کبھار عزت کا رویہ بہت بے اعتنا سا ہو جاتا تھا، جیسے فقط خود کو اہمیت دینے والا، یا صرف ہانیہ کو، اس سے منسلک رشتوں کو شاید وہ کچھ سمجھتا ہی نہ تھا۔ خدا کرے یہ میرا وہم ہی ہو، ہانیہ نے دعا کی تھی۔ اگلے روز ماما اور زونیہ اسپتال گئیں۔ ہانیہ نے بہت زور لگایا مگر ماما اسے لے جانے کو راضی نہ تھی۔ اب تک وقار نے اپنے بہن کی پوری فیملی بلوا لی ہوگی گاؤں سے، تمہارا نہ جانا ہی بہتر ہے۔ ویسے بھی آج ڈسچارج ہو کر تمہارے پاپا آ ہی جائیں شاید۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی، دل ہی دل میں اپنی سوتیلی پھپھو کو بھی کوسا، جن کی محبت پاپا کے دل میں اچانک ہی امڑ آئی تھی۔ پھر اسے عباد یاد آیا۔ اگر عزت والا معاملہ نہ ہوتا تو یقیناً وہ عباد کو اس لحاظ سے بہت پسند کرتی، مگر اب تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ دوپہر کو ماما اور زونیہ واپس آ گئیں۔ پاپا کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے ان کے اندر آتے ہی پوچھا۔ ٹھیک کیوں نہ ہوگی، وہاں اسپتال میں مجمع لگائے بیٹھے ہیں اپنے سوتیلوں کا۔ ماما جلی بھنی آئی تھی، لوگوں سے سگی نندیں برداشت نہیں ہوتی، یہ تو پھر سوتیلی نند تھی، اور آپ انہیں ان کے ساتھ اکیلا چھوڑ کے آ گئیں۔ وہ پریشان ہوئی، تو اور کیا وہاں بیٹھ کے ان بینڈوؤں کے افکار سنتی رہتی؟ میرے تو سر میں درد ہو گیا۔ باتیں باتیں باتیں، تمہارا باپ تو کہیں سے دل کا مریض لگ ہی نہیں رہا تھا۔ ماما میں صفاقی انتہا درجہ تھی، خاص طور پر تب جب ان کی انا اور عزت نفس پر بات آن پڑتی۔ خیر بات چیت اور انداز سے تو کوئی بھی پینڈو نہیں لگ رہا تھا سوائے پاپا کی بہن محترمہ کے۔ زونیہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ پاپا بتا رہے تھے بچے سب ہی اچھے سکولز میں پڑھے ہیں، ہانیہ نے بتایا۔ دفعہ ہمیں کیا کرنے ہیں اتنے مطلبی رشتہ دار، شوہر تو کب کا مر گیا نرگس کا، پتہ نہیں کیسے خیرات زکوٰۃ سے بچے پڑھا لکھا لیے، اور اب تمہارے باپ کے کاروبار پر نظر جما کے بیٹھ گئی ہے، تب ہی تو بنا دیکھے تمہارا رشتہ قبول کر رہی ہے۔
ماما کے دل میں ان سب کے لیے ڈھیروں نفرت تھی۔ حالانکہ پاپا اور نرگس پھپھو کی شادی ایک ہی تاریخ کو ہوئی تھی، مگر ماما اپنے شوہر کو لے کر ایسی الگ بسیں کہ پھر پاپا کی نرگس پھپھو سے ماں باپ کی فوتگیوں پر ہی ملاقات ہو سکی۔ اس کے بعد کس کے کیا حالات رہے کوئی نہیں جانتا، اور ماما تو ویسے بھی پھپھو سے 2-4 بار ہی ملی ہوں گی، اور وہ بھی مختصر دورانیے کے لیے۔ وہ تو سالوں بعد جانے کیسے پاپا کی پھپھو اور عباد سے ملاقات ہو گئی، تو پاپا سوتیلی ہی سے ہی مگر بہن کو سامنے پا کر پگھل گئے۔ ماما کی اکڑ اور تسلط پسند طبیعت پاپا کو بیزار کر چکی تھی، سو وہ بہت شرمسار اور کھلے دل سے اپنے پرانے رشتوں میں لوٹے، اور ان کا بھی کھلی باہوں سے استقبال کیا گیا، اور نتیجہ اب عباد رضا کے پرپوزل کی صورت میں سامنے تھا۔ واقعی مجھ سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، انہیں نہ دیکھا نہ بھالا۔ ہانیہ کو بھی ماما کی دولت ہڑپنے والی بات میں دم نظر آیا۔ شام کو پاپا ڈسچارج ہو کر آئے تو پھپھو کی پوری فیملی ان کے ساتھ تھی۔ مائیں عباد رضا دیکھ لیا دیر کرنے کا نتیجہ، پہلی بار میں ہی صاف لفظوں میں انکار کر دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ بظاہر ماما سب سے بہت محبت سے مل رہی تھیں۔ نرگس پھپھو ہانی اور دنیا سے بڑے پرتپاک سے ملی، مگر ہانیہ کو بطور خاص پیشانی چوم کر دعا بھی دی۔ کرن اس کی ہم عمر تھی، سادہ دل اور بات بات پر ہنسنے والی، اور اس سے 1.5 سال ہی چھوٹا ساتھ تھا، باتوں کی پھلجھڑیاں چھوڑنے والا۔ ذرا سی دیر میں چائے کی میز پر بڑا اچھا سا ماحول بن گیا تھا۔ اچھا ہے میں خود نرگس کو انکار کر دوں گی، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، ماما نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ نرگس پھپھو کم گو اور سنجیدہ سی خاتون تھیں۔ کھانے کے بعد ماما اور نرگس پھپھو کے ساتھ صرف عباد ہی پاپا کے کمرے میں تھا۔ تبھی نرگس پھپھو نے باضابطہ طور پر عباد اور ہانیہ کے رشتے کی بات کی۔ اب تفصیل تو کسی کو پتہ نہ تھی کہ آگے کیا ہوا، مگر ماما اس کمرے سے روتی ہوئی نکلی تھیں۔ ماما کیا ہوا؟ ہانیہ اور دنیا کرن اور ساتھ کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ ماما کو دیکھ کر آفتاب و خیزاں پیچھے لپکیں۔ جا کے اپنے باپ سے پوچھو، بستر پر پڑ کے بھی جیسے چین نہیں، اور نہ ہی وہ مجھے چین سے رہنے دینا چاہتا ہے۔ اچھی خاصی پڑھی لکھی ماما اس وقت جاہل لگ رہی تھی۔ ہانیہ کو کوفت نے گھیرا، ان کی آواز ٹی وی لاؤنج تک آسانی سے جا رہی تھی۔ ہوا کیا ہے ماما؟ کم از کم پاپا کے متعلق بات کرتے ہوئے دھیان رکھا کریں۔ ہانیہ نے دبے لفظوں میں انہیں احساس دلایا تو وہ اسی پر چڑھ دوڑیں۔ تم ہی کو سولی پر چڑھا رہا ہے وہ شخص، ایک لفظ جو میرے اعتراض کا سنا ہو۔ ایسا عشق چڑھا ہے اس کے سر پر بہن اور بھانجے کا۔ میں صاف کہہ رہی ہوں ہانی، تم نے اگر اپنے باپ کے سامنے اس رشتے سے انکار نہیں کیا تو کل کو رونے کے لیے میرا کندھا مت ڈھونڈنا۔ ماما سخت بدلحاظ ہو رہی تھیں، مگر وہ تو اس اطلاع پر ہی برافختہ ہو گئی۔ ماما کا لب و لہجہ کہاں یاد رہتا، فوراً پاپا کے حضور اس کی پیشی ہو گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو پاپا کے بستر پر پیروں کی طرف نرگس پھپھو بیٹھی تھیں، جبکہ عباد پاپا کے بستر پر ان کے بائیں طرف بیٹھا تھا۔ پاپا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہانیہ کو وہ دونوں ماں بیٹا بہت برے لگے، جنہوں نے پاپا کے ذہن کو اپنی ہی لائن پر لگا دیا تھا۔ اسے دیکھ کر پاپا نرمی سے مسکرا دیے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی سی دوڑ گئی، وہ اپنے پاپا کو کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی، کبھی رلا نہیں سکتی۔ یہ اس پل پاپا کی وہ نرم و شفیق سی مسکراہٹ دیکھ کے اسے شدت سے احساس ہوا تھا۔ پاپا نے اسے اپنے پاس پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ تمہاری ماما نے تم سے کچھ بات کی؟ پاپا بہت پرسکون تھے، جیسے کہ وہ جانتے ہوں ہانیہ وقار انہیں مایوس نہیں کرے گی۔ ہانیہ کا دل تھم سا گیا۔ جی پاپا، مدھم لہجے میں کہہ کر سر جھکائے وہ اپنی ہمت مجتمع کرنے لگی۔ عزت سکندر کا خیال اسے توانائی بخشنے لگا۔ نرگس یہ میری بہت پیاری اور سب سے اچھی بیٹی ہے، میرے دل کی سب سے زیادہ قریب، وہ پھپھو کو بتا رہے تھے۔ ہانیہ کے دل پاپا کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ وہ اکثر اس کا ایسے ہی تعارف کراتے تھے، جس پر دنیا خاص طور پر ناک منہ چڑھاتی۔ تم بتاؤ ہانی، میری خواہش ہے کہ تم اپنی زندگی کا باقی ماندہ سفر عباد کے ساتھ طے کرو۔ تم کیا کہتی ہو؟ پاپا کہہ رہے تھے۔ ہانیہ کی سانس تھمنے لگی۔ کیا وہ انکار کر پائے گی؟ جب سے میں نے تمہارے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے میں خود کو بہت خوش اور مطمئن محسوس کر رہا ہوں ہانی۔ پاپا کے لب و لہجے سے ہی ان کی خوشی چھلک رہی تھی، اور وہ ان سے یہ خوشی نہیں چھین سکتی تھی۔ میں جانتا ہوں تم سادیہ اور دنیا سے بالکل ڈیفرنٹ ہو، تم نے ہمیشہ میرا سر بلند کیا ہے، وہ فخر سے کہہ رہے تھے۔ جھکے سر کے ساتھ ہانیہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، وہ ان کا سر کبھی نیچا نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بات کہہ رہا تھا کہ ایک بار تم سے تمہاری رائے لے لی جائے، اس کے بعد ہی یہ رشتہ طے ہوگا۔ ہوا کا ایک تازہ جھونکا ہانیہ کے چہرے سے ٹکرایا۔ آزادی کا ایک روزن کھلا تھا شاید۔ میں تمہارا جواب اچھی طرح جانتا ہوں، مگر عباد کی تسلی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو کہہ دو۔ کھٹ کھٹ کھٹ، تمام روزن بند ہو چکے تھے۔ پاپا تمام بار اس کے نازک شانوں پہ ڈال کر اب منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہانیہ نے اپنی ہمت اکٹھی کرنا چاہی۔ ایک نام ہی تو ہے، دو لفظی عزت سکندر، ایک بار منہ سے نکالنے کی دیر ہے۔ کیا عباد پھر ساری عمر اس کا نام بھی سننا پسند کرے گا؟ بولو ہانی، کیا تمہیں میرا فیصلہ غلط لگتا ہے؟ اپنی ماما کی طرح پاپا بڑی آس لیے اس سے پوچھ رہے تھے۔
مگر نہیں، ہانیہ کو شدت سے احساس ہوا۔ یہ آس نہیں، وہ مان تھا جو ہمیشہ سے پاپا کو ہانیہ پر رہا تھا۔ اس کے لب کسی انجانی بات کے بوجھ سے کئی بار لرزے، مگر وہ ایک بار بھی پاپا کا مان توڑنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ اسے پاپا کے بائیں طرف بیٹھے شخص سے نفرت محسوس ہوئی، جس نے جان بوجھ کر اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جو شاید اس کے کاندھوں پر رکھ کے بندوق چلانا چاہتا تھا۔ جی پاپا، جیسے آپ کی خوشی۔ وہ رو رہی تھی، اپنی بزدلی پر، اپنی کم ہمتی پر۔ وہ زندگی سے اپنا حق، اپنی خوشیاں چھین نہ پائی تھی۔ پاپا نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اس کے ہاتھ کو چوم لیا تو وہ بے اختیار روئے چلی گئی۔ پاپا خوش تھے، بے حد و بے حساب۔ ماما سے جتنا ہو سکا انہوں نے ہانیہ کو برا بھلا کہہ دیا، اس پر چیخ چلا لیا۔ صرف گالیاں دینے کی کسر بچی تھی۔ انہوں نے وہ عباد اور اس کے گھر والوں کو دیکھ کر پوری کر لی۔ بس کر دے ماما، جاہل گوار لگ رہی ہیں ایسے۔ زونیا اکتا گئی تھی اس جذباتی ڈرامے سے۔ بکواس بند کرو تم۔ ماما اس پر الٹیں۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، آپ کیوں اپنا بی پی بڑھا رہی ہیں؟ آگے جس کی زندگی برباد ہو رہی ہے وہ جانے، اور اس کا کام۔ ارے ٹٹپنجیوں میں کھپا دیا میری بیٹی کو، جو خود دانے دانے کو ترسے ہوئے ہیں۔ وہ میری آسائشوں میں پلی بیٹی کو کیا کھلائیں گے، کیا پہنائیں گے؟ ماما نے ہاتھ ملے۔ ہانیہ دم سادے رہی۔ ماما کا صدمہ حد سے زیادہ تھا۔ انہوں نے یہ سب کرتے قطعاً خیال نہ کیا تھا کہ عباد اور اس کی فیملی اندر پاپا کے کمرے میں موجود تھی، اور وہ کمرہ ساؤنڈ پروف تو کبھی بھی نہ رہا تھا۔ پتہ نہیں کس لالچ میں چلے آئے یہاں۔ ارے سوتیلوں کا بھلا کیا حق بنتا ہے زمین و جائیداد پر؟ زونیا بور ہو کر وہاں سے اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر ہانیہ کو ابھی ماما کی مزید لعن طعن سننے کے لیے یہیں بیٹھنا تھا۔ حالانکہ اس کا شدت سے جی چاہ رہا تھا کہ اپنے بیڈ روم میں بند ہو کے خوب روئے، چیخے چلائے، عزت سکندر کی یاد کا ماتم کرے کہ آئندہ اس کی اجازت نہیں ملنے والی تھی۔ ہانیہ اور زونیا کی شادی ایک ہی روز طے ہوئی تھی۔ سعدیہ اپی کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی کم و بیش ماما ہی جیسا ہنگامہ کیا۔ ہانیہ کے تو انہوں نے ماما اور زونیا کے سامنے ہی وہ لتے لیے کہ وہ کنگ سی بس سنتی رہ گئی۔ کیا جواب دوں گی میں عزت کو؟ اور معیز کیا کچھ نہیں سنائے گا مجھے؟ اتنی ہمت نہیں تھی تو یاری لگانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بیچ راہ میں لا کے ایسے پلٹی ہو کہ اس کا احساس بھی نہیں کہ میں کیا منہ دکھاؤں گی اسے۔ معیز تو میری جان کو آ جائے گا۔ سعدیہ آپی جانے کیوں رونے والی ہو رہی تھی؟ ہم نے تو پکا ارادہ کر لیا تھا ہانیہ اور عزت کی شادی کا۔ عزت بھی کتنا پسند کرتا ہے اسے۔ معیز کا بزنس ماما، ہانیہ کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کس بات کو رو رہی ہیں، مگر ماما خود ان 3-4 روز میں اس معاملے پر اتنا ماتم کر چکی تھیں کہ اب بور سی ہو گئی تھیں۔ بیزاری سے بولیں، اب کیا ہو سکتا ہے؟ زبردستی تو عزت سے نکاح پڑھوانے سے رہے، جیسا چل رہا ہے چلنے دو، یہ جانے اور اس کا باپ۔ مگر سعدیہ آپی تو ہانیہ سے تمام رشتے ختم کرنے آئی تھیں۔ ہانیہ ضبط کرتی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اب بس کرو، جسے خود اپنی بربادی کا احساس نہ ہو اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ ہانیہ کا اپنا فیصلہ ہے، ماما سعدیہ آپی سے کہہ رہی تھیں، اور وہ بند کمرے میں عزت سکندر کی یادوں کا سوگ منا رہی تھی۔ زونیا اور علی نے اپنی شادی کی تمام شاپنگ اکٹھے کی۔ شاپنگ سے آ کر زونیا نے بطور خاص تمام چیزیں ماما کو دکھائیں۔ ہر چیز میں نے علی کی پسند سے لی ہے، بھائی جس کے لیے پہننا ہے ہر شے اسی کی پسند سے ہونی چاہیے، وہ اترا اترا کر کہہ رہی تھی۔ ہانیہ بے تاثر بیٹھی سنتی رہی۔ تمہاری سسرال سے کوئی فون نہیں آیا؟ دن ہی کتنے باقی ہیں شادی میں، ایک چھلے تک کی توفیق نہیں ہوئی ان لوگوں کو۔ زونیا سے اس کی خاموشی برداشت نہ ہو پائی تھی، تن سے کہا۔ ہانیہ گویا وہاں موجود ہی نہ تھی، نظر گھما کے ٹی وی دیکھنے لگی۔ آیا تھا اس کی سو کالڈ نن کا فون، اس کی پسند کے کلر پوچھ لیے اور بس فارمیلٹی پوری ہو گئی۔ ماما نے حقارت سے جواب دیا، پینڈو لوگ ہیں ماما، دیکھنا بری لے کر آئیں گے تو ان کی رنگ برنگی عورتیں میرج ہال میں سٹیج پر چڑھ کے کپڑے جوتے دکھائیں گی۔ دنیا بھی ماما ہی کا دوسرا روپ تھی۔ حق ہا، اپنی مرضی سے کنویں میں گری ہے یہ، کوئی ایک بھی ہاتھ تھام لیتی تو ہم بچا لیتے اسے، مگر اسے تو کنویں کی تہہ میں باپ کا چہرہ نظر آ رہا تھا، ہر طرف سے آنکھیں بند کیے چھلانگ لگائی ہے۔ ماما کے پچھتاوے ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہے تھے، مگر ہانیہ کی برداشت شاید آج جواب دے گئی۔ اپنی مرضی سے کنواں چنا ہے میں نے، تم مرا ہوا سمجھ کر اب بخش دیں مجھے، مت دہرائیں بار بار میرے زخموں کو کریدنے کا عمل۔ زونیا نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے شاپنگ بیگ اٹھانے شروع کر دیے۔ خدا خیر ہی کرے، ہر وقت کا رونا اور نحوست، مجھے اپنی شادی کی تاریخ آگے پیچھے کروا لینی چاہیے تھی۔ وہ سارا سامان اپنے کمرے میں اٹھا لے گئی۔ یوں روتے روتے مر جاؤ گی تم، ابھی بھی وقت ہے، کون سا نکاح پڑھوا لیا ہے تم نے؟ باپ کو صاف انکار کر دو، عزت منتیں کر رہا ہے سعدیہ کی، ہر حال میں تمہیں اپنانے کو تیار ہے، سعدیہ اور معیز تمہارا پورا ساتھ دیں گے۔ معیز تو کہہ رہا تھا کہ کورٹ میں جا کر تم دونوں کی شادی کروا دے گا۔ شیطان کا کوئی ایک روپ نہیں ہوتا، وہ یوں ہی رنگ بدل بدل کر سامنے آتا اور بہکاتا ہے۔ ماما کی زبانی یہ سب سن کر ہانیہ کی منزل بالکل سامنے اور بہت آسان دکھائی دینے لگی۔ کیسا خوش رنگ خواب تھا! ہانیہ وقار اور عزت سکندر، زندگی کی شاہراہ پر ہم قدم تو راستے پھول اور خوشیاں تتلیاں۔
اسی وقت پاپا کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے ہانیہ کے نام کی اونچی پکار سنائی دی تو وہ ہڑبڑا کر کسی خواب سے جاگی اور جوتوں میں پاؤں پھنساتی تیزی سے ان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ یا اللہ، یہ شخص لے ڈوبے گا اسے، وہ اپنا ہپناٹائزم بیکار جاتا دیکھ کر غصے سے بولی۔ یہ بھی سچ شکر کہ عزت نے اس سے کوئی رابطہ نہ کیا تھا، ورنہ وہ خود کو سنبھال نہ سکتی اور شاید اس کے لیے اپنے فیصلے پر قائم رہنا بھی دشوار ہو جاتا۔ ہاں، مگر سعدیہ آپی نے اس سے تمام تر ناراضگی کے باوجود اس تک پیغام ضرور پہنچایا تھا: عزت تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہارا اٹھایا ہمت کا ایک قدم تمہیں عزت کی طرف لے آئے گا ہانیہ۔ عزت کو کھو کر تم سوچ نہیں سکتی کہ کیا کچھ کھو رہی ہو۔ بربادی چن لی ہے تم نے۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی اور دل خون کے آنسو بہاتا رہا۔ میری ہمت نہیں پڑتی آپی، میری انگلی تھام کر جس شخص نے مجھے قدم اٹھانا سکھایا آج اس کی مخالفت میں قدم اٹھا لوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ بہت کچھ سننے کے بعد بالآخر اس نے کہا تو سعدیہ آپی نے غصے سے فون بند کر دیا۔ عزت سکندر کو خود سے دور جاتا پا کر ہانیہ نے اپنے دل میں عباد کے لیے سخت نفرت محسوس کی تھی۔ پاپا اس سے بے حد خوش تھے۔ اس کی شادی تک وہ یوں بھلے چنگے ہو گئے جیسے کبھی بیمار ہوئے ہی نہ تھے۔ ڈرامہ تھا یہ سب، تمہیں بلیک میل کرنے کے لیے، ماما تنفر سے کہتی۔ ماما فار گاڈ سیک، کچھ تو آسان کریں اس قیامت کو میرے لیے، بار بار انچاہی زندگی گزارنے کے طعنے مت دیں، آپ تو میرے لیے یوں ہی خوش رہیں جیسے دنیا کے لیے خوش ہو رہی ہیں۔ ماما تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ اس شخص کو اپنے قریب بھی مت آنے دینا، اس کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلاؤ، دیکھنا وہ تم سے متنفر ہو جائے گا۔ جب فیصلہ اس کی طرف سے ہوگا تو پاپا کی نظروں میں تم مجرم نہیں ہوگی۔ تھوڑی سی ہمت کرنا ہانی، عزت تمہارا انتظار کرے گا۔ سعدیہ آپی نے برائڈل روم میں آ کر ایک اور شیطانی سوچ اسے تھمائی تھی جس پر عمل کرنا اسے بہت آسان لگا تھا۔ واقعی پاپا کا حق تو ادا کر دیا اس نے۔ اس شخص کا بھلا اس پر کیا احسان تھا کہ جا کر اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتی۔ وہ اسی لائن پر سوچنے لگی۔ دونوں باراتیں اپنے مقررہ وقت پر آئیں۔ سونیا کی بارات تو ظاہر ہے اس جیسے الٹرا ماڈرن کھاتے پیتے قیمتی لباسوں والے لوگوں پر مشتمل تھی۔ خود بھی شیفون کی خوبصورت قیمتی ساڑی پہنے ہوئے تھی، مختصر سے بلاؤز کی آستینیں غائب تھیں۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ہانیہ کی بارات بھی آ گئی۔ سعدیہ آپی بطور خاص برائڈل روم میں ہانیہ اور زونیا کے پاس آئیں۔ زونیا کے سسرال والوں کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ ہانی کے سسرال والے بھی تو آ گئے ہیں۔ زونیا نے ایک ترچھی نگاہ ساکت مجسمے کی مانند بیٹھی ہانیہ پر ڈالی جو اس روپ میں خوبصورت مورت لگ رہی تھی۔ ہاں، آ گئے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک پینڈو اٹھا کے لائے ہیں۔ ہمارے مردوں نے گھر میں کبھی شلوار قمیض نہیں پہنی اور وہ لوگ بارات کے ساتھ یہ ڈریس پہن کے آئے ہیں، سعدیہ آپی نے حقارت سے کہا، اوپر سے زونیا کی مذاق اڑاتی ہنسی۔ ہانیہ کا دل متلانے لگا۔ نکاح کے وقت قاضی صاحب اور گواہان کے ساتھ پاپا اندر آئے تھے۔ زونیا کا نکاح پہلے پڑھایا گیا تو حق مہر 1.25 لاکھ لکھا گیا۔ ہانیہ کے نکاح کی سنت ادا کی گئی تو حق مہر 20,000 سکہ رائج الوقت تھا جو موقع پر ہی ہانیہ کو ادا کر دیا گیا۔ ہانیہ کے دل نے ہمک ہمک کر زونیا کی خوش قسمتی پر رشک کیا، مگر سب کے باہر جاتے ہی پاپا نے پہلے زونیا کو پیار کیا اور اس کے بعد ہانیہ کی پیشانی چوم کر سینے سے لگایا تو اس کی منجمد حسیات پگھلنے لگی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو ہانیہ، تم میری بہترین بیٹی ہو۔ پاپا بہت خوش مگر کمزور اور تھکے ہوئے سے لگے۔ ہانیہ کا دل ٹھہر سا گیا۔ اس کی یہ قربانی اس کے کسی بہت پیارے کے لیے خوشی اور سکون کا باعث تھی۔ یہ اطمینان اسے بہلا گیا۔ دونوں بہنوں کی رخصتی اکٹھی ہوئی تو دونوں کی سجی ہوئی گاڑیاں مخالف سمتوں کی طرف رواں دواں ہو گئیں۔ نرگس پھپھو اور کرن کے درمیان وہ خود کو پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سعد اور فرنٹ سیٹ پر عباد تھا۔ کرن سارے راستے مسلسل دونوں بھائیوں سے ہنسی مذاق کرتی رہی۔ سعد اس کی باتوں کے جواب ایسی پھلجھڑیوں کی صورت دیتا کہ کوئی اور موقع ہوتا تو ہانیہ کی ہنسی نہ رکتی، مگر اس وقت تو وہ ساری صورتحال اسے اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا سر دکھنے کو آ گیا۔ اسے لگا جیسے وہ لوگ اپنی کامیابی پر نازاں و مسرور ہوں کہ اس کے قابل نہ ہوتے ہوئے بھی اسے بیاہ لیے جا رہے ہیں۔ ان کی ہنسی مذاق کے درمیان عباد محض ایک آدھ فقرہ ہی بول رہا تھا۔ وہ اور نرگس پھپھو چپ ہی رہے، مگر سعد اور کرن کو جانے کون سی ایسی خوشی مل گئی تھی کہ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے۔ قریب تھا کہ وہ غصے کے مارے چیخ اٹھتی۔ اسی وقت مختلف موڑ موڑتی، دھچکے کھاتی گاڑی آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے رک ہی گئی۔ اس نے سنا تھا گاؤں کی زندگی شہر سے مختلف ہوتی ہے۔ 9 بجے سونے والے لوگ۔ سعدیہ آپی کل تک اس کا تمسخر اڑا رہی تھیں اور یہاں 11:30 بجے رخصتی ہوئی تھی اور 1.5 گھنٹے میں وہ لوگ گھر پہنچے تھے اور یہاں ایک رونق میلے کا سماں تھا۔ گاڑی رکتے ہی بھاند بھاند کی آوازیں اور بولیاں۔ آپ کی دلہن دیکھے بنا بھلا کسی کو نیند نہیں آنی تھی، کھنکھناتے لہجے میں کرن نے یقیناً عباد سے کہا تھا۔ پھر دروازہ کھول کر گاڑی سے اتری اور جھک کر ہانیہ کا بازو تھاما۔ آ جائیں بھابھی، گھر آ گیا ہے۔ وہ بے جان ہوتے وجود اور تمام تر غیر رضامندی کے ساتھ گاڑی سے نیچے اتری۔ مووی لائٹس آن تھیں۔ ایک تو شور ہنگامہ اور عورتوں کا رش،
اوپر سے مووی لائٹس کی گرمی، ہانیہ جیسی نرم و نازک لڑکی کا حلق خشک ہو گیا۔ غم کے مارے کھانا تو پہلے ہی نہ کھایا تھا، اب پیاس کے مارے دم نکلنے لگا، مگر وہ کس کو آواز دے؟ زونی، ماما، پاپا؟ اس کے حلق میں کانٹے اگ آئے، آنکھیں بھر بھر آئیں، کیسے انمول رشتے چھوڑ کر آئی تھی پیچھے۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ مشکل گھر میں داخل ہوئے تو اسے لگا اس کی ٹانگیں بے جان ہو رہی ہیں۔ پہلے اس کی پینسل ہیل کی ہیل رپٹی، پھر اس کے گھٹنے بے جان سے ہو کر مڑے تو آنکھیں مونتی وہ ڈھہ گئی۔ پتہ نہیں کون کون سی فضول رسموں میں الجھے لوگوں کو تب پتہ چلا جب انہوں نے دلہن کو گٹری کے مانند زمین پر پڑے دیکھا۔ ایک ہلچل سی مچ گئی۔ عباد نے فی الفور مووی کیمرہ آف کروایا۔ کرن اور نرگس پھپھو خواتین کو اندر کمرے میں لے گئیں تو عباد پھرتی سے ہانیہ کو اٹھا کر اپنے کمرے تک لایا اور بستر پر لٹاتے ہوئے پیچھے آتی کرن سے کہا، اس کا دوپٹہ وغیرہ کھول دو، گرمی کی وجہ سے ایسی حالت ہوئی ہوگی۔ کرن نے تیزی سے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہانیہ کے دوپٹے کی پنیں اتارنا شروع کیں۔ عباد اے سی آن کر کے پلٹا تو ہانیہ کی پلکوں میں خفیف سی لرزش ہوئی۔ کرن نے اس کا گال تھپتھپایا۔ پانی، اس کی مدھم سی آواز۔ کرن تیزی سے لپکی اور لمحہ بھر میں ٹھنڈے پانی کی بوتل اور گلاس لے آئی اور گلاس میں پانی ڈال کر ہانیہ کا سر اونچا کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ عباد سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تھا۔ ہانیہ کو پانی پیتے اور مندی آنکھیں کھولتے دیکھ کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ بڑی نازک ووٹی لے کے آیا ہے عباد۔ باہر عورتیں اسے چھیڑ رہی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے سعد کی طرف بڑھا، مووی میکرز کو فارغ کر دو اب۔ بھابی کیسی ہیں اب؟ سعد بھی متفکر تھا۔ ٹھیک ہے، گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی، عباد نے سنجیدگی سے کہا تو وہ مطمئن سا پلٹ کر مووی میکرز کی طرف چلا گیا۔ پانی پی کر اس کے اعصاب کو توقیت ملی تو اے سی کی کولنگ نے طبیعت کی گرانی اور کسل مندی دور کر دی۔ آپ کا دوپٹہ سیٹ کر دوں؟ وہ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب کرن نے پوچھا۔ وہ اس کے سوال کا ماخذ جان کر قدرے سختی سے بولی، نہیں بلکہ میں یہ جولری بھی اتارنا چاہ رہی ہوں، ابھی تو بھائی آنے والے ہیں۔ کرن نے بے اختیار کہا تو ہانیہ نے سکون سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تو؟ وہ جھیمپی، ان سے کچھ تعریف تو کروا لے پہلے، پھر چینج کر لینا۔ ہانیہ سر جھٹک کر مزید کچھ کہے بغیر جولری اتارنے لگی تو کرن خاموش سی ہو گئی۔ پھر اسی خاموشی سے اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز میں سے ایک مخمل کا بنا پاؤچ نکال کے دیا۔ ہانیہ نے ساری جولری اس میں ڈال دی اور وہ پاؤچ لاپرواہی سے سائڈ ٹیبل پر ہی رکھ دیا۔ واش روم کہاں ہے؟ اس کے پوچھنے پر کرن نے کمرے میں موجود دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اٹیچڈ باتھ تھا، آپ کا نائٹ سوٹ لٹکا دیا ہے، کرن نے بتایا۔ وہ لہنگا سمیٹتی بیڈ سے اتری۔ کرن نے مستعدی سے خوبصورت سی نازک چپل اس کے سامنے کی۔ وہ خاموشی سے چپل پہن کر واش روم میں آ گئی۔ جدید طرز کا بنا واش روم ہر قسم کی سہولت سے آراستہ مہکتا ہوا سا تھا۔ ایک گاؤں میں اس طرح کے واش روم کا تصور کرنا بھی محال تھا۔ وہ سر جھٹکتی اپنا نائٹ ڈریس دیکھنے لگی۔ ہلکی سی کڑھائی سے سجا گلابی اور فیروزی رنگ کا خوبصورت ٹراؤزر اور شرٹ اسے اچھا لگا۔ اس نے فوراً بھاری بھرکم لہنگے سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے وہ کپڑے پہن لیے۔ آئینے میں جھانکا تو چہرہ اجنبی سا لگا۔ صابن لگا کر ٹھنڈے پانی سے دھویا تو اپنا آپ بے حد ہلکا پھلکا سا محسوس ہونے لگا۔ وہ تر و تازہ سی ہو کر واش روم سے نکلی تھی۔ تولیے کے بجائے یوں ہی ہاتھوں ہی سے پانی کے قطرے چہرے پر سے جھٹکتی باہر آئی تو عباد کو سامنے کاؤچ پر نیم دراز کیفیت میں لیٹا پا کر ٹھٹک سی گئی۔ پھر اگلے ہی پل خود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی، اپنے پرس میں سے ٹیشو پیپر نکالا اور اس سے تھپ تھپا کر چہرہ خشک کرنے لگی۔ عباد سیدھا ہو کر بیٹھا، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ہانیہ کا جی نہ چاہا کہ اس کی بات کا جواب دے۔ اب ٹھیک ہے، مگر وہ مختصراً کہہ کر یوں ہی خواہ مخواہ اپنا پرس کھول کے اس میں جھانکنے لگی۔ عباد نے چند لمحے اسے دیکھ کر جانے کیا اندازہ لگایا تھا، پھر اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ ہانیہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے پرس بند کر کے سائڈ ٹیبل پر پھینکا۔ واٹ نانسنس، میں ایسے بزدلوں کی طرح کیوں جان بچا رہی ہوں؟ مجھے اس پر پہلی ہی رات میں اس رشتے سے ناپسندیدگی واضح کر دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی حد میں ہی رہے۔ اس نے خود کو ڈانٹتے ہوئے وہ لائحہ عمل یاد کیا جو وہ میکے سے طے کر کے آئی تھی۔ عباد کے باہر آنے تک وہ بیڈ کے ایک کنارے پر لیٹی آنکھوں پر بازو رکھے خود کو سویا ہوا ظاہر کر رہی تھی۔ واش روم سے وہ نہا کے چینج کر کے نکلا تھا۔ تولیے سے رگڑ کے بال خشک کرتا ہوا وہ ہانیہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کا دل بے ترتیب سا ہوا تھا، وہ کیا سوچ رہا ہے؟ پھر تولیہ کاؤچ کی پشت پر پھیلا کر وہ ڈریسنگ کی طرف آیا اور برش اٹھا کر بال سنوارنے لگا۔ ہانیہ کو اپنا دل ہاتھ پیروں میں دھڑکتا محسوس ہونے لگا۔ برش رکھ کے وہ لائٹ بند کرتا بیڈ کی طرف آیا تو ہانیہ کی سانسیں رک سی گئیں، مگر وہ تکیے سے بستر جھاڑ کر اپنی جگہ پر یوں لیٹا جیسے اس بستر پر وہ بالکل اکیلا ہو۔ اطمینان کے ساتھ ساتھ ہانیہ کو کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ وہ تو گھر سے ہی یہ سب سوچ کے چلی تھی، مگر عباد کیا گیم کھیل رہا تھا؟ نکاح میں آئی لڑکی جس پر وہ شرعی حق رکھتا تھا، اسے پہلی رات ہی یوں نظر انداز کرنا چاہیے؟
تسلی تو کیا خاک ہوتی، اس کا ذہن الجھنے لگا۔ اسے ماما اور دنیا کی باتیں یاد آئیں تو کیا واقعی بعد میں جائیداد کی خاطر اس کا دل پریشان ہوا؟ صبح اس کی آنکھ کھلی تو چند لمحے سے ماحول سے مانوس ہونے میں لگے۔ یوں ہی لیٹے لیٹے اس نے چہرہ گھما کے جائزہ لیا۔ عباد کمرے میں موجود نہیں تھا۔ واش روم کا دروازہ بھی ادھ کھلا تھا۔ بیڈ کے داہنی طرف دیوار میں شیشے کی بڑی سی کھڑکی جس کے پردے سائڈ پر کر دیے گئے تھے۔ یہ کمرہ یقیناً پچھلی سائڈ پر بنا تھا، اسی لیے دھوپ کے بجائے کمرے میں صرف صبح کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتی اٹھ بیٹھی، ایک نظر کمرے پر دوڑائی۔ نفیس سا فرنیچر، خوبصورت پردے، وارڈروب، تمام اشیاء کی ترتیب میں بہت نفاست کی جھلک تھی۔ ہانیہ گاؤں میں ایسے طرز زندگی پر غور کرتی بستر سے اترنے لگی۔ اسی وقت دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو بے اختیار ہی اس کے منہ سے یس نکل گیا۔ اپنے حلیے کا دھیان اسے تب آیا جب کرن کے ساتھ ایک پیاری سی لڑکی کو اندر آتے دیکھا۔ کرن خجل سی ہوئی۔ بھائی کہہ رہے تھے آپ جاگ رہی ہوں گی، میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ کرن کا انداز معذرت خوانا تھا۔ ہانیہ مروتاً شاید کچھ کہتی مگر اس سے پہلے ہی کرن کے ساتھ آنے والی لڑکی بول اٹھی، یہ شہر والوں کا بے باک انداز ہے کرن، دیکھا نہیں تم نے؟ 12 بجے تو ان کی صبح ہو رہی ہے اور چینج ابھی تک نہیں کیا۔ شکل کی پیاری لڑکی کا لہجہ اتنا ہی تیکھا اور طنز سے بھرپور تھا۔ اس کا حملہ اتنا اچانک کہ کرن بیچاری گھبرا سی گئی، مگر ہانیہ کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ ان کی تعریف ہانیہ نے سرد مہری سے دریافت کیا۔ یہ زینی ہے، زینب میری پھپھو کی بیٹی ہے۔ کرن جانے کیوں ہکلا سی گئی، جبکہ زینی عین ہانیہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی، جیسے اس سے اپنا تقابل کر رہی ہو۔ ہانیہ کو وہ لڑکی خطرناک لگی۔ کرن سے کہاں میرا تعارف کرایا جائے گا، اس کے لیے مجھے ہی زحمت کرنی پڑے گی۔ لب و لہجے سے وہ پڑھی لکھی لگ رہی تھی، مگر انداز از حد طنزیہ اور کٹیلا تھا۔ ہانیہ کی برداشت جواب دے گئی، اچھا جی، آپ کیا بہادر شاہ ظفر کی پوتی ہیں؟ اپنی طرف سے ہانیہ نے بھرپور طنز کیا، مگر جواباً بے حد اطمینان سے جو زینی نے کہا، اس نے صحیح معنوں میں ہانیہ کو بھگ سے اڑا دیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی تو لہجے میں کھلا چیلنج تھا، جی نہیں، میں آپ کے شوہر نامدار کی قائم مقام منگیتر ہوں۔ ہانیہ کو لگنے والا جھٹکا شدید تھا، لیکن اس جھٹکے میں دکھ نہیں بلکہ حیرت و بے یقینی کا عنصر تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ شادی کے اگلے ہی روز اس کے شوہر کی قائم مقام منگیتر یوں سامنے آ کھڑی ہوگی۔ کرن کی رنگت اڑ سی گئی۔ وہ بیچاری تو زینی کو بھابھی دکھانے لائی تھی، معلوم نہ تھا کہ زینی یوں اپنا آپ عیاں کر دے گی۔ آپ بھی آئیں نا نیچے، سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں ناشتے کے لیے۔ کرن نے یوں ظاہر کیا جیسے زینی نے کوئی بات کی ہی نہ ہو۔ زینی بھی نخوت سے سر جھٹک کر کمرے سے نکل گئی۔ کرن بھی پلٹی۔ ٹھہرو کرن، ہانیہ کے انداز میں محسوس کن سختی تھی۔ کرن بیچارگی سے پلٹی، ابھی جو کچھ تمہاری کزن نے کہا وہ سچ ہے؟ آپ فریش ہو جائیں، صبح صبح اپنا موڈ خراب مت کریں اور ناشتے کے لیے آ جائیں، وہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ ہانیہ کا سر چکرا گیا۔ منگیتر کے ہوتے ہوئے جس شخص نے ہانیہ سے بیاہ رچا لیا تھا، اسے ماں سوائے روپے پیسے کے اور کس شے کا لالچ ہو سکتا ہے؟ وہ ماما کی نچ پر ہی سوچ رہی تھی۔ فریش ہو کر وہ باہر نکلی تو اس کا سوٹ کیس کمرے میں موجود تھا۔ اپنی مرضی کا لباس نکال کے سادہ سی ڈریسنگ کے ساتھ وہ گیلے بال شانوں پر بکھیرے کمرے سے نکل آئی۔ رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا، سو اب بھوک چمک اٹھی تھی۔ ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم تھا، باتوں کی آوازوں کے تعاقب میں وہ وہیں جا نکلی۔ 10 کرسیوں والی ڈائننگ ٹیبل اس وقت بھان بھان کے لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کے ایک دم سے خاموشی چھا گئی تو ہانیہ نروس سی ہو گئی۔ کرن اس کی کیفیت کا اندازہ کر کے فل فر اٹھی اور آگے بڑھ کر اس کا حنائی ہاتھ تھام کر اپنی خالی کی ہوئی کرسی پر لا کر بٹھایا، جہاں ایک طرف نرگس پھپھو بیٹھی تھیں اور دوسری طرف تیکھے نقوش والی خاتون براجمان تھیں۔ نہ سلام نہ دعا، دلہن تو لگتا ہے سدا سے یہیں رہتی ہے۔ یہ طنز انہی خاتون کی طرف سے آیا تھا۔ بظاہر لہجہ خوشگوار ہانیہ شرمندگی کا شکار ہوئی۔ واقعی اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ جھجک کا شکار ہو کر سلام بھی نہیں کر پائی تھی۔ نرگس پھپھو خاموش رہیں۔ خدا جانے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا یا وہ اس کی حمایت میں بولنا نہیں چاہتی تھیں۔ ہانیہ اس اجنبی ماحول سے وحشت زدہ ہونے لگی تھی۔ 10 لوگوں کی 10 آنکھیں اس پہ لگی تھیں۔ مامی، آپ کی شہری بہو تو ناشتے کی آس میں آئی ہے، ادھر ہم دوپہر کے کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ہانیہ کو اپنا تمام تر اعتماد ہوا ہوتا محسوس ہوا۔ اتنے سارے لوگوں میں وہ کوئی بدزبانی نہیں کر سکتی تھی اور نہ کوئی بدلحاظی دکھا سکتی تھی۔ السلام علیکم بھائی، ناشتہ تو ابھی میں نے بھی کرنا ہے، اور کون رہ گیا ہے ناشتہ کرنے والا؟ یہ عباد کی آواز تھی۔ ہانیہ نے بے اختیار چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ٹیبل پر بیٹھے لڑکوں سے ہاتھ ملاتا لڑکیوں سے ہائے ہیلو کر رہا تھا۔ ہانیہ، مختصر سا تعارف ان سب کا یہ ہے کہ یہ سب لڑکے تمہارے دیور ہیں۔
اور یہ سب لڑکیاں تمہاری نندیں۔ عباد اس کی کرسی کی پشت تھامے اس طرف قدرے جھک کر بتا رہا تھا۔ اس کی یہ بے تکلفی ہانیہ کی سمجھ سے بالا تر تھی، مگر فی الحال ہانیہ کی توجہ سامنے رو میں بیٹھی زینی کے سرخ پڑتے چہرے کی طرف تھی۔ وہ ایک دم کرسی گھسیٹ کر اٹھی، مجھے چھوڑ کر انڈرسٹینڈ تلخی سے کہتی وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ زینی ادھر آؤ۔ ساتھ بیٹھی خاتون نے زینی کو آواز دی اور ساتھ ہی عباد کو بھی سرزنش کی۔ تمہیں پتہ تو ہے اس کا، پھر کیوں تنگ کرتے ہو اسے؟ وہ تو پہلے ہی بہت دکھی ہے۔ پھپھو اس نے میری پوری بات سنی ہی کہاں ہے، میں بھی اسے چھوڑ کے باقی سب نندے ہیں کہنے والا تھا، عباد نے اطمینان سے کہا۔ او ہانیہ پر کھل گیا کہ یہ خاتون عباد کی پھپھو یعنی زینب عرف زینی کی والدہ محترمہ ہیں۔ تم بتاؤ ہانیہ، ڈائریکٹ لنچ کرو گی یا ناشتہ کرنے کا موڈ ہے؟ عباد اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ بے ساختہ سچ بول گئی۔ اب کھانے کا وقت ہو رہا ہے، کھانا ہی کھا لو، اس وقت تو حلوہ پوری اچھی بھی نہیں لگے گی۔ نرگس پھپھو نے سنجیدگی سے مشورہ دیا تو ہانیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لڑکے ساتھ کے ساتھ اٹھ گئے اور لڑکیاں کرن کے ساتھ یقیناً کچن کی طرف گئی تھیں۔ اب نرگس پھپھو اور عباد کی پھپھو کے نرغے میں ہانیہ بیٹھی رہ گئی تھی، یا ہانیہ کے پشت پر کھڑا عباد۔ بھئی ایسی منہ دھوئی دلہن تو پہلی بار دیکھی ہے میں نے، ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ عباد کی پھپھو نے سٹارٹ لیا تو نشانہ ہانیہ کی سادگی تھی۔ کیوں پھپھو، آپ کے زمانے میں دلہنیں منہ نہیں دھوتی تھیں؟ عباد نے تحیر سے پوچھ کر سوال کی سنگینی کو یوں زائل کیا کہ نرگس پھپھو کے ساتھ ہانیہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے عباد کو گھورا۔ فضول باتیں مت کرو، ہم تو ہمیشہ سچ بن کے رہے، ان کے ابا تو خوب راضی ہوتے تھے اس ادا سے، میں ایسے ہی اس سے راضی ہوں۔ پھپھو، مجھے پیسٹری بن کے بیٹھے رہنے والی لڑکیاں بہت بری لگتی ہیں۔ عباد کا اطمینان کمال کا تھا۔ ہانیہ کو یوں کمرے سے نکل آنے کا افسوس ستانے لگا، اچھا تھا وہیں ناشتے کا انتظار کرتی رہتی، یہ سارا ڈرامہ تو دیکھنے کو نہ ملتا۔ ذرا دیر کے بعد کھانے کی ٹیبل طرح طرح کی ڈشز سے سج گئی۔ عباد نے نرگس پھپھو کے اٹھتے ہی ہانیہ کے ساتھ والی نشست سنبھال لی۔ لڑکوں نے کھانے کی ٹیبل کو بوفے بنا لیا اور اپنی پسند کی اشیاء پلیٹوں میں سجا کے ٹی وی لاؤنج میں چلے گئے۔ اب ڈائننگ ٹیبل پر رش کم تھا۔ زینب نے آ کر بڑے اعتماد سے ان کے مقابل کرسی سنبھال لی اور مختلف ڈشز اٹھا کے عباد کی طرف بڑھانا شروع کی۔ زینی کے ہاتھوں سے چاولوں کی ڈش تھام کر وہ اپنی پلیٹ کے بجائے ہانی کی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ زینی کی پیشانی پر پڑنے والے بل بہت نمایاں تھے۔ اب وہ سالن کا ڈونگا اٹھا کر اسے پیش کر رہا تھا۔ ہانیہ نے اسے روک دیا۔ اس نے چاولوں پر کباب کے ساتھ محض رائتہ اور سلاد لیا۔ اپنا مختصر سا کھانا ختم کر کے سب سے پہلے معذرت کرتی ہانیہ وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ کر دم لیا۔ باہر کی محفل اب زوروں پر تھی۔ سوچوں میں گم وہ چونکی، اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا، پاپا کی کال تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری شہزادی بیٹی؟ پاپا کی آواز سے زندگی چھلک رہی تھی۔ ہانیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ ٹھیک ہوں پاپا، آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ میں تو ایک دم فٹ فاٹ ہوں بھائی، ایک دم سے اتنے بڑے بیٹے کا باپ جو بن گیا ہوں۔ وہ بہت خوشی سے عباد کا ذکر کر رہے تھے۔ ہانیہ کے دل کو تکلیف ہوئی، پاپا بیچارے نہیں جانتے کہ ان کا یہ پلا پلایا بیٹا ان کے ساتھ کیا گیم کھیل رہا ہے۔ عباد کہاں ہے؟ جی وہ باہر ہیں، وہ مدھم پڑی۔ ہانی وہ بہت اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرنا۔ پاپا نے بہت سی باتوں کے درمیان اسے نصیحت کی جو کم از کم ہانیہ کو تو قطعاً پسند نہیں آئی۔ عباد نے موجودہ حیثیت میں اسے ذرا بھی متاثر نہیں کیا تھا۔ موبائل آف کرتے ہوئے اسے خیال آیا عباد اور اس کی پہلی ملاقات اسپتال میں ہوئی تھی، تب وہ اسے برا نہیں لگا تھا۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا، تبھی دروازہ کھلا تو ہانیہ چہرہ موڑ کے دیکھنے لگی۔ عباد اندر آیا تھا۔ ہانیہ نے اپنے اندر کوئی بھی تاثر امٹتا محسوس نہیں کیا، اپنا موبائل فون اٹھا کر یوں ہی نمبروں سے کھیلنے لگی۔ عباد آ کر بیڈ پر بیٹھا اور جوتے اتار کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ زینی کیا لگتی ہے تمہاری؟ ہانیہ کی توجہ موبائل پر مگر لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ نیند سے بوجھل ہوتی عباد کی آنکھیں پٹ سے کھلیں۔ مطلب؟ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ ہانیہ کا ارادہ اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینے کا تھا۔ مطلب یہ کہ زینی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اب وہ بڑے اعتماد سے عباد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے عباد کے تاثرات میں ناگواری دیکھی۔ تمہارا مطلب جو بھی ہو، میرا مطلب یہ ہے کہ تم یوں مجھے تو تڑاک کر کے مخاطب کیا کرو گی۔ اس نے بالکل ہی غیر متعلق بات کی۔ لمحہ بھر کو ہانیہ اگلی بات بھول گئی۔ کافی بڑا ہوں میں تم سے، اور پھر جو رشتہ ہے تمہارا مجھ سے وہ احترام کا متقاضی ہے۔ ہانیہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے جیسے خود کو کمپوز کیا اور پھر رسان سے بولی، زینی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کزن ہے میری، تمہارے ساتھ ہی اس کی امی بیٹھی تھی، میری پھپھو کی بیٹی ہے۔ اس نے بڑی تفصیل سے اپنا اور زینی کا رشتہ واضح کیا، یہ شاید لفظوں کے پردے میں چھپایا تھا، کم از کم ہانیہ کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ اس کے علاوہ عباد نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا جاننا چاہتی ہو تم؟ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں مسٹر عباد کے ایک عدد منگیتر رکھتے ہوئے بھی آپ کو اس ایمرجنسی میں شادی کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی، اور یہ کہ میرے پاپا کو کس لیے دھوکہ دیا ہے آپ نے؟
کس لالچ میں؟ وہ چٹک کر بولی۔ چند لمحوں تک عباد اس کا چہرہ دیکھتا رہا جیسے اسے اندر تک پڑھ لینا چاہتا ہو، پھر بڑے اطمینان سے پوچھنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے کیا لالچ ہو سکتا ہے؟ میرے پاپا کا بزنس، گھر، اور کیا؟ ہانیہ کو اس کی اداکاری پر جی بھر کے غصہ آ رہا تھا۔ وہ تنفر سے بولی، نکاح میں اپنے ساتھ بد اعتمادی لائی ہو ہانیہ وقار، اور تم جس نے نکاح کے نام پہ دھوکے کا کھیل کھیلا ہمارے ساتھ، اس کا کیا؟ ہانیہ کی نرم مزاجی کہیں دور جا سوئی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں یہاں ریسٹ کرنے آیا ہوں، وہ بولا، اور پھر آرام سے لیٹ گیا اور دوسرا تکیہ اٹھا کر چہرے پر رکھ لیا۔ ہانیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، اس کی قربانی یوں رائگاں جائے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر عباد، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا اس شادی کا، مجھے مجبور کیا تو صرف میرے باپ کی خواہش نے، مگر میں تمہارا یہ چہرہ ضرور انہیں دکھانا چاہتی ہوں۔ ہانیہ سلگی۔ اس کے الفاظ نے جادو کا اثر کیا۔ عباد فیل فور تکیہ پرے کرتا اٹھ بیٹھا۔ شٹ اپ، اب اس سے زیادہ ایک لفظ بھی نہیں، اگر تم نے ماموں جان سے ایک بھی فضول لفظ کہا تو۔ وہ دانتوں پر دانت جما کر رہ گیا۔ اس کے انداز و الفاظ میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ ہانیہ اپنی جگہ دبک کر رہ گئی۔ عباد نے گہری سانس بھر کے جیسے خود کو معتدل کیا اور پھر اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، تم نے جن حالات میں اس شادی کے لیے حامی بھری ہے وہ تم اچھی طرح جانتی ہو، اور میرا خیال نہیں کہ تم اب کوئی بیوقوفی کر کے اپنے پاپا کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کرو گی۔ ہانیہ سن سی رہ گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اور اسے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا؟ وہ سمجھ میں آتے ہی اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ اس کا ولیمہ بڑے اچھے میرج ہال میں شاندار طریقے سے ہوا تھا۔ زونیہ کا ولیمہ ایک روز بعد تھا۔ آج وہ علی کے ساتھ ہانیہ کے ولیمے میں آئی تو ان دونوں کی شان ہی نرالی تھی۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دونوں صحیح معنوں میں لو برڈ لگ رہے تھے۔ پاپا ان کے پاس آئے تو عباد اور ہانیہ دونوں سے بہت محبت سے ملے۔ ماما نے عباد سے فارمیلٹی نبھائی مگر ہانیہ سے کٹی کٹی سی رہی تھی۔ ان کی سرد مہری ہانیہ سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ سعدیہ آپی کا رویہ بھی ماما سے الگ نہیں تھا۔ ہانیہ خود ترسی کا شکار ہونے لگی۔ اپنوں کی بے رخی دل کو اندر تک کاٹ رہی تھی۔ اتنی بڑی قربانی دینے، اپنے جذبات و احساسات کا خون کرنے کے بعد بھی اسے جنت نہ ملی تھی۔ ہال کی ارینجمنٹ سے لے کر کھانے تک کا ہر انتظام بہترین تھا۔ میں تو زونی کے سسرال کو انوائٹ کرنے کے حق میں ہی نہیں تھی۔ ان جاہل گوار لوگوں میں آ کے تو وہ 100 باتیں کرتے۔ ماما نے نخوت سے کہا تو وہ دل محسوس کے رہ گئی۔ چلے نا آپ لوگ ہمارے ساتھ، ہانیہ کا گھر نہیں دیکھیں گے؟ تقریب کے اختتام پر جب سب واپسی کے لیے ہانیہ سے ملنے لگے تو عباد نے مسکراتے ہوئے شائستگی سے سب کو دعوت دی، جو کسی کو بھی قبول نہ تھی۔ مجھے تو ڈسٹ الرجی ہے اور گاؤں کے راستے تو۔ ماما نے اپنی بیزاری کو کسی پردے میں نہ چھپایا تھا۔ زونیہ اور سعدیہ آپی نے مروتاً بھی کوئی اخلاق نہ نبھایا تھا۔ چلتے ہوئے ماما نے سب کو زونیہ اور علی کے ولیمے میں آنے کی دعوت بھی پتہ نہیں کس رو میں دے دی، یا شاید پاپا کے خیال سے، ورنہ وہ تو ان گنوار لوگوں سے ملنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ گھر آ کے سب اسے گھیر کے بیٹھ گئے، جبکہ ہانیہ کا دل چاہ رہا تھا تنہائی پا کر خوب روئے، بلکہ چیخے چلائے تاکہ اندر کا غبار نکل سکے، مگر ادھر فطری تقاضے تھے دنیا داری کے۔ وہ گاجری کلر کے حسین لہنگے میں یوں ساکت بیٹھی مومی مجسمہ لگ رہی تھی۔ ہنسی مذاق کہہ کے کوئی بھی شے اس کے سکتے کو توڑ نہیں پا رہی تھی۔ دھم سے اس کے پاس کوئی صوفے میں دھنسا تو اس نے مشینی انداز میں چہرہ گھمایا۔ کسی کی یاد آ رہی ہے، بے حد ہمدردی بھرا انداز، پچکارتا ہوا لہجہ۔ علی کو تو کسی شے کا لالچ ہو سکتا ہے، مگر تمہیں کس لالچ نے اس شادی پر مجبور کیا تھا؟ لبوں پر مسکراہٹ، دھیما مگر زہریلا لہجہ یہ زینی تھی۔ ہانیہ کا دماغ گھومنے لگا۔ اسی وقت عباد صوفے کے پیچھے سے ان پر جھکا۔ کیا پٹیاں پڑھا رہی ہو میری بیوی کو؟ اس کا لہجہ خوشگوار تھا۔ ہوں، پڑھے ہوئے کو کیا پڑھانا، میں تو یہ پوچھ رہی تھی کہ کس کی یاد میں گم بیٹھی ہے یوں افسردہ سی۔ وہ زینی تھی جسے کسی کا خوف نہ تھا۔ اونچی آواز میں بولی تو کسی کو معاملے کا پتہ نہ ہونے کے باوجود اس کے انداز و الفاظ نے ٹی وی لاؤنج میں خاموشی پھیلا دی۔ چلو بھائی اب بس کرو، نیند آ رہی ہے، چل کے سو سب۔ نرگس پھپھو نے کھنگھارتے ہوئے محفل برخاست کی تو سب خاموشی سے اٹھنے لگے۔ کسی نے بھی زینی کے مقابل آنے کی جرأت نہ کی تھی۔ وہ لباس تبدیل کر کے نکلی تو عباد تکیے سے بستر جھاڑتا لیٹنے کی تیاری میں تھا۔ تولیے سے چہرہ خشک کرتی وہ اس کی طرف آئی۔ تم اپنی منگیتر کو سمجھاؤ گے یا یہ کام مجھے کرنا پڑے گا؟ اس کا جملہ اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ وہ تکیہ ہاتھوں میں تھامے پورا کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ چہرے پہ ناگواری اور غصہ لیے وہ اسی سے مخاطب تھی۔ پہلے تو تمہیں سمجھانے کی ضرورت ہے مس، اپنے انداز و الفاظ پہ غور کرو ذرا، شوہر سے بات کرنے کا طریقہ سیکھو۔ عباد کے انداز میں سنجیدگی تھی۔ وہ پلٹ کے تکیہ اپنی جگہ پہ سیٹ کرنے لگا۔ تم مجھ پر پابندی نہیں لگا سکتے، میں جیسے جی چاہے گا بات کروں گی۔ وہ تلملائی۔
تم بیوی ہو کر میری پابندی میں نہیں ہو تو اس پر کس حق سے پابندی لگاؤں میں؟ عباد کا لہجہ بھی پرسکون تھا۔ وہ چٹکی، منگیتر تو ہے نا، اسی بات کا رعب دکھا کر تو وہ مجھے سناتی ہے۔ جو بات ختم ہو چکی اسے بار بار مت دہراؤ ہانیہ، وہ اب میری منگیتر نہیں ہے، شی از جسٹ اے کزن، وہ محض کزن ہے۔ تو یہ بات تم اسے سمجھاؤ، میں بھاگ کے تمہارے ساتھ نہیں آئی کہ یہاں سب کی باتیں سنتی رہوں۔ وہ خود اذیتی کے عالم میں تھی، ورنہ ایسی بدتمیزی اس کی شخصیت میں نہ تھی۔ عباد نے بے اختیار آگے بڑھ کے اسے بازو سے تھاما اور تادیبی انداز میں بولا، میرے لیے مزید مشکلات پیدا مت کرو ہانیہ، اس گھر میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو تمہارے یہاں آنے اور میرے اس شادی کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں۔ تمہارا رویہ حالات خراب کر دے گا۔ وہ جو اس کی باتیں سن کے ساکت سی تھی، اس کے خاموش ہوتے ہی بھڑک اٹھی۔ بہت خوب، یوں کہو کہ میرا رویہ تمہارا پلان خراب کر دے گا۔ اگر ایسی ہی ناراضی تھی سب کی تو کس لالچ میں تم نے مجھ سے شادی کی ہے؟ بولو، فضول باتیں مت کرو ہانیہ، میں ماموں جان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ وہ نہ جانے اتنی ہی قوت برداشت کا مالک تھا یا محض ہانیہ کو برداشت کر رہا تھا، ماموں جان کا یا ان کی جائیداد کا؟ وہ چٹکی۔ اس کے الفاظ سن کر چند لمحوں تک وہ اسے دیکھے گیا۔ ہانیہ نے بھی نگاہ نہیں چرائی، پھر گہری سانس بھرتا اس کے بازوؤں پر سے ہاتھوں کی گرفت ہٹاتا بستر کی طرف پلٹ گیا۔ تم اپنی ذہنیت کے مطابق جو چاہے سمجھ سکتی ہو، میں بیوقوف نہیں ہوں، وہ تو میں 2 دنوں میں ہی جان گیا ہوں۔ وہ اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے اطمینان سے کہتا اسے تپا رہا تھا، میں پاپا کو سب کچھ بتا دوں گی، تم انہیں چیٹ کر رہے ہو۔ میں نے خواہ مخواہ جذباتیت میں آ کر اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ اسے رونا آنے لگا۔ اب تو لگا دی نا، صبح اٹھ کے پچھتا لینا۔ نیند آ رہی ہے، لائٹ آف کر دو۔ وہ آنکھیں موندے کہتا اسے زہر سے بھی بری چیز لگا، مگر اس سے زیادہ شور ہنگامہ اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ سو خود کو سنبھالتی لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر آ لیٹی۔ اب اسے اس انچاہی زندگی سے نکلنے کا کوئی لائحہ عمل طے کرنا تھا جو پاپا کے لیے بھی قابل قبول ہوتا۔ اگلے روز زونی کا ولیمہ تھا۔ ہانیہ سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ کرن اس کا ناشتہ کمرے میں ہی لے آئی۔ سو نخروں سے اس نے ناشتہ کیا۔ کرن سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کی، حالانکہ وہ بہت خوش مزاج اور مخلص سی لڑکی تھی، مگر چونکہ وہ عباد کی بہن تھی اس لیے ہانیہ نے اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا۔ وہ بیچاری ناشتے کے برتن سمیٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ بس یہی طریقہ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو تمہاری اوقات یاد نہ دلائی تو کہنا۔ ہانیہ وقار کیا چیز ہے ابھی پتہ نہیں تم سب کو۔ ہانیہ نے اپنے طریقہ کار پر خود کو شاباشی دی تھی۔ دوپہر کے کھانے پر نرگس پھپھو خود اس کے کمرے میں آئیں۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، صبح سے کروٹیں بدل بدل کے اور ٹہل ٹہل کے تھک گئی تھی، مگر کمرے سے باہر جانا اسے منظور نہ تھا۔ پھپھو کو دیکھ کر وہ مارے مروت کے اٹھ بیٹھی۔ کیا بات ہے ہانیہ، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ جی، دوپٹہ ٹھیک کرتی وہ یہی کہہ سکی۔ خفگی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ تو پھر آؤ نا، باہر آ کے سب میں بیٹھو۔ نہیں، میں ان سب میں جا کے نہیں بیٹھ سکتی۔ نرگس پھپھو کی بات کے جواب میں وہ جس صفا چٹ انداز میں بولی، اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے عباد کو نہ صرف چھٹکایا بلکہ تیوری پر بل بھی ڈال دیے۔ کیوں ہانیہ؟ نرگس پھپھو نے عباد کو آتے نہیں دیکھا تھا، بے حد حیرت سے پوچھنے لگی۔ ابھی آتی ہے امی جان، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ اکیلی جانے سے گھبرا رہی ہے، میرے ساتھ جائے گی؟ ہانیہ کے کسی اور منہ توڑ جواب سے پہلے ہی عباد نے اپنے لہجے میں مقدور بھر بشاشت بھرتے ہوئے جواب دیا۔ نرگس پھپھو پریشانی سے عباد کو دیکھنے لگی۔ اس نے ماں کو شانوں سے تھام کر کہا، ڈونٹ وری، میں فریش ہو جاؤں، 10 منٹ میں آ رہے ہیں، ہم دونوں آپ کھانا لگوائیں۔ نرگس پھپھو الجھی ہوئی سی کمرے سے نکل گئیں۔ بچی تو نہ تھی کہ ہانیہ کا بے اتنا انداز نہ پہچانتی۔ ہانیہ ویسے ہی مغرورانہ انداز میں گردن اکڑائے بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی رہی۔ عباد اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں تمہیں ہر بات بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ ہانیہ نے اس کی عزت نفس کے پرخچے اڑائے تھے، یوں جیسے کسی ملازم سے بات کر رہی ہو، مگر اگلا لمحہ ہانیہ کے لیے تصدیق بھرا تھا۔ جھک کر اسے بازو سے تھام کر ایک جھٹکے میں اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے وہ غرایا، مائنڈ یو ہانیہ وقار، نہ تو میں تمہیں بھگا کے لایا ہوں اور نہ ہی اٹھا کے۔ تم اپنی مرضی سے نکاح نامے پہ سائن کر کے میرے گھر آئی ہو، پھر یہ نخرے کس بات کے دکھا رہی ہو؟ دھیمی آواز میں شعلوں کی لپک تھی۔ ہانیہ کو لگا بھوری آنکھوں سے نکلتے شعلے پل بھر میں اسے جلا کے رکھ دیں گے۔ ڈونٹ ٹچ می، اسے فی الوقت یہی احتجاج سوجا۔ میں عباد رضا ہوں ہانیہ بی بی، کوئی نفس کا مارا شخص نہیں جو اچھی شکل سامنے پا کر چھونے کی حسرت پالوں۔ میرے دل میں اترنے کے لیے تمہیں ابھی بہت سے لوازمات کی ضرورت ہے۔ عباد کے انداز میں تمسخر تھا، تلخی تھی۔ وہ جی بھر کے جھلسی۔ بازو چھوڑو میرا، آئندہ تم امی سے اس لب و لہجے میں بات نہیں کرو گی۔ وہ متنبہ کر رہا تھا، میں نے ان سے بدتمیزی نہیں کی، میں باہر نہیں جانا چاہتی۔ ہانیہ کا بازو اس کی سخت گرفت میں دکھنے لگا تھا، اوپر سے ذلت کا احساس۔
اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ تمہیں جانا ہوگا، وہ اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولا اور اس کے بازو کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ تم مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو۔ تمہیں ایسا کوئی کام بھی نہیں کرنا جس سے میری ماں کی انسلٹ ہو ہانیہ۔ یاد رکھو کہ اس گھر میں تم ان کی ہی خواہش پر آئی ہو۔ اس نے جیسے ہانیہ کی بات سنی انسنی کر دی، بڑی سختی سے کہتے ہوئے اپنی بات اس کے کانوں تک پہنچائی اور اس کا بازو چھوڑ کر پلٹ گیا۔ وہ بے اختیار دوسرے ہاتھ سے اپنا بازو مسلنے لگی، اتنی بے دردی سے پکڑا تھا کہ بازو میں خون جمع محسوس ہو رہا تھا۔ تو کیا ضرورت تھی دوسروں کی خواہش پر اس دلدل میں اترنے کی؟ وہ چٹکی، شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہ ٹھٹکا۔ اس نے محض چہرہ موڑ کے ہانیہ کو دیکھا۔ یہ سوال میں تم سے کروں تو شاید تمہارے پاس بھی کوئی جواب نہ ہو، اور واقعی ہانیہ لاجواب ہو گئی۔ میرے باہر نکلنے تک جو تیاری کرنی ہے کر لو، ورنہ ایسے ہی اٹھا کے لے جاؤں گا۔ وہ کہتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ ہانیہ نے کتنی ہی گالیوں کو حلق میں واپس پلٹایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ کیا غلطی کر ڈالی میں نے، زندگی بھر کے لیے تو گلے میں ڈال لیا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ کاہی اور عنابی رنگ کی لمبی فراک اور چوڑی دار پاجامے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، میں سمجھی تھی کہ دلہن بن کے ہی روپ آیا ہے، تم تو ہر روپ میں چاند ہو۔ نرگس پھپھو نے اس کی پیشانی چومی اور اس پر سے لال نوٹ وار کے کام والی کو تھمایا۔ ہانیہ سب کے بیچ نروس سی ہونے لگی۔ فراک کے گلے پر ہوئے نفیس سے کام اور دو رنگے نگوں کا عکس اس کے رخساروں پر پڑ رہا تھا۔ جدید ڈیزائن کے کپڑے پہن کے اور پارلر سے تیار ہوئے سب ہی چاند لگتے ہیں مامی، سینی نے تنک کر کہا۔ اس سے نرگس پھپھو کا توصیفی انداز اور ہانیہ کو یوں بے اختیار سراہنا برداشت نہیں ہوا تھا۔ تو تم بھی پارلر کا ایک چکر لگا لیتی۔ عباد ٹائی کی ناٹ باندھتا ادھر آیا تھا۔ وہ سادگی سے بولا تو سب دبی آواز میں ہنسے۔ سینی کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ تم تو مجھ سے بات ہی نہ کرو۔ عباد ہانیہ کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ ہانیہ کی نگاہ بے اختیار سامنے دیوار پر لگے قد اعظم آئینے کی طرف اٹھی جس میں ان دونوں کی اکٹھی شبیہ تھی، اس قدر مکمل اور خوبصورت جوڑی۔ ہانیہ کو لمحہ بھر کو خود پر رشک آیا، مگر جوں ہی اسی آئینے میں عباد سے نگاہ ملی تو اس نے اپنی توجہ ہٹا لی اور اپنے ہاتھ میں پکڑا پاؤچ چیک کرنے لگی۔ اس کا دل جانے کیوں اس پل بڑی بے ترتیبی سے دھڑکا تھا۔ زونیہ اور علی کی جوڑی بھی بہت اچھی لگ رہی تھی، مگر جو بات ہانیہ اور عباد کے لیے دبے سے الفاظ میں سب کو دکھائی دے رہی تھی وہ زونیہ اور علی کے اونچے کہکہوں اور ہاتھ پہ ہاتھ مارنے میں مفقود تھی۔ فراق کی ہم رنگ پینسل ہیل پر اسی دو رنگ کے خوبصورت سے نگینے جڑے ہوئے تھے، مگر اسی نازک اور ہانیہ کی پسندیدہ سینڈل کے اسٹرپس نے اس کے نازک پیروں کا حشر کر دیا تھا۔ سٹیج پر چڑھنے تک کے بعد اس کی حالت بھام چکا تھا۔ ماما نے دنیا داری کو ہی صحیح مگر زونیہ کے ولیمے میں بہرحال ہانیہ اور عباد کو صحیح معنوں میں پروٹوکول دیا تھا۔ ابھی بھی ان دونوں کو دلہا دلہن کے ساتھ فوٹو سیشن کے لیے اوپر بلایا۔ عباد 2 سیڑھیاں طے کر چکا تھا۔ ہانیہ کی ہچکچاہٹ محسوس کر کے واپس پلٹا اور اس کی طرف بڑھا۔ میری سینڈلز تنگ کر رہی ہیں، توجیہی انداز میں کہتے ہوئے لاپرواہی کا سا تاثر دیتے ہوئے ہانیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیاں طے کیں۔ اوہو سالی صاحب، علی ہانیہ کو دیکھ کے چہکا۔ عباد نے ایک گہری نگاہ علی کے بے تکلف انداز پر ڈالی۔ سعدیہ آپی اور معیز بھائی، عباد، ہانیہ، زونیہ اور علی کے جوڑے اسٹیج پر موجود تھے۔ فوٹو سیشن ہو رہا تھا۔ ہنی مون کا تو سوچ لیا ہوگا تم نے زونی؟ کیوں علی؟ یورپ کا چکر تو لازمی لگے گا تمہارا۔ سعدیہ آپی کو یوں ہی نہیں سوجی تھی۔ یقیناً ہانیہ اور عباد کو احساس کمتری دلانا مقصود تھا۔ ہاں سوچا تو ہے، مگر پہلے ہانی بتائے گی یہ کہاں جا رہی ہے؟ زونیہ نے اترا کر کہا۔ تم بتاؤ، میں نے ابھی ان خرافات کا نہیں سوچا۔ ہانیہ اپنی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ بھائی میں نے سوچ لیا ہے کہ یورپ ہی جانا ہے، مگر اب سالی صاحبہ کو دیکھ کر جی چاہ رہا ہے کہ انہی کے ساتھ نکل جاؤں۔ اپنی طرف سے علی نے بڑی شرارت سے کہا تھا، مگر زونیہ کا رنگ میک اپ کے باوجود اڑتا ہوا محسوس ہوا تھا، اور عباد جس طرح جھٹکے سے کھڑا ہوا، ہانیہ کو لگا کہ وہ علی کو مارنا ہی نہ شروع کر دے۔ گھبرا کے وہ خود بھی اٹھ گئی۔ علی کا مطلب وہ نہیں تھا۔ عباد ماما کو علی کے اس گھٹیا مذاق پر صفائی دینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جی میں سمجھ رہا ہوں، اٹس انف ہانیہ، اٹھو کافی فوٹو سیشن ہو گیا۔ جی۔ خود ہانیہ کو بھی علی کا بیہودہ جملہ پسند نہیں آیا تھا۔ آئی ایم سوری، اٹس جسٹ اے جوک۔ علی نے ڈٹائی سے اپنی بیہودگی کو مذاق کے کھاتے میں ڈالا۔ آدمی کی زبان سے نکلا ہر جملہ اس کی ذہنی استعداد کا پتہ دیتا ہے مسٹر علی، آج آپ کی ذہنیت کا پتہ چل گیا۔ وہ سرد مہری سے کہتا ہانیہ کے ساتھ سٹیج سے نیچے اتر آیا۔ وہ دونوں اپنی ٹیبل پر آئے تو ہانیہ خاموشی سے نرگس پھپھو کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کرن اور سعد بیچارے اپنی طبع کے برخلاف خاموشی سے ایک کونے میں ماں کے ساتھ بندھے بیٹھے تھے۔ یقیناً ماما نے انہیں کوئی لفٹ نہیں کرائی تھی۔ وہ لوگ حالیہ واقعہ سے لاعلم بیٹھے تھے۔ آپ لوگ مزید بیٹھیں گے ابھی؟ اس کے تیور اور کسی کو تو نہیں ہانیہ کو ضرور سمجھ میں آ رہے تھے۔ وہ خفیف سی یوں ہی چہرہ گھما کر سٹیج کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاتھ لگانے تھوڑی آئے تھے ہم، نرگس پھپھو نے ناراضی سے کہا۔
یہاں منہ لگانے کے قابل بھی کوئی نہیں ہے۔ بے اختیار ہی وہ تلخی سے کہتا نرگس پھپھو کا رنگ پھک کر گیا۔ ہانیہ کو اس کے الفاظ اچھے تو نہیں لگے، مگر فی الحال علی کے بےہودہ فکرے کے زیر اثر وہ یہ سب سننے پر مجبور تھی۔ وہ یہیں علی کا کہا جملہ اگل دیتا تو علی دماغ ٹھیک ہے تمہارا، پھپھو بمشکل کہہ پائیں۔ تب تک وہ چھوٹے بہن بھائی کے خیال سے خود کو سنبھال چکا تھا۔ بہت تھک گیا ہوں میں امی، اتنے دنوں سے بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہوں۔ وہ فوراً ہی ماں کے شانوں کو دباتا نارمل ہو گیا، مگر پھپھو کو بہو کے سامنے اس کے بولے ہوئے الفاظ سخت معیوب لگے تھے، سو وہ فوراً ماننے کے حق میں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کھانے کے دوران ماما ان کی طرف آئیں، ٹھیک طرح سے کھائیں آپ لوگ، انہوں نے شاید بیٹی کا تھوڑا سا خیال کر ہی لیا تھا۔ ہانیہ نے ہلکا سا سکون محسوس کیا، ورنہ ماما تو سب پہ یوں ہی ظاہر کر رہی تھی جیسے فقط سعدیہ آپی اور زونیہ ہی ان کی اولادیں ہیں۔ ویسے بھابھی آپ کی فیملی میں لوگ بولتے بہت کم ہیں، میں تو جب سے آیا ہوں کسی سے بات کرنے کو ترس گیا ہوں۔ سعد نے کھانے کے درمیان اسے شرمندہ کر دیا، اوپر سے بات کی طنزیہ نگاہیں۔ تمہیں جو عادت ہے ہر وقت بولنے کی، تمہاری تو زبان اکڑ گئی ہوگی۔ کرن نے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا۔ ہانی بیٹا ٹھیک طرح سے کھاؤ نا۔ نرگس پھپھو اسے بے دلی سے بریانی میں چمچہ گھماتے دیکھ کر نرمی سے بولی۔ جی۔ عباد نے ان کے کہنے کے باوجود ایک لقمہ بھی نہیں چکھا تھا۔ مکس گیدرنگ تھی، یقیناً مرد و زن کی تخصیص نہ ہونے کے باعث ہی عباد نے قدرے کونے میں نشست چنی تھی۔ بڑی جلدی فارغ ہو گئے تم، پاپا نے بالآخر عباد کو آ لیا تھا۔ ان کے کوئی درینہ دوست بڑے سالوں کے بعد ملے تھے، ابھی انہوں نے چھوڑا تھا۔ جی اور آپ نے کھانا کھا لیا ہے؟ وہ ادب سے کھڑا ہوا تو ہانیہ کو بہت اچھا لگا۔ اس نے ابھی تک معیز بھائی اور علی کو پاپا کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ارے یار ہم کہاں کھا سکتے ہیں یہ مرغن لوازمات، ہمارا تو پرہیزی کھانا ہوگا۔ پاپا مسکرائے تو وہ بے چین ہونے لگی، چمچہ روک کر انہیں دیکھا۔ پاپا آپ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا؟ ارے یہ تو بولتی بھی ہیں۔ سعد نے کرن کی طرف جھک کر حیرت سے سرگوشی کی تو اس نے گھورا۔ بس ابھی گھر چل کے لے لوں گا کچھ، گھر میں کسی نے کیا بنا کے رکھا ہوگا پاپا، اور اتنے دنوں سے تو فنکشنز چل رہے ہیں تو آپ نے، وہ بے چین ہو اٹھی۔ ماما نے اتنی زحمت کہاں کی ہوگی کہ شوہر کے لیے الگ سے پرہیزی کھانا بنا لیتی، اب اتنا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مائی ڈال، زرینہ سے اپنی پسند کے پرہیزی کھانے بنوا کے کھا رہا ہوں۔ انہوں نے کل وقتی ملازمہ کا حوالہ دیا تو وہ کچھ مطمئن ہوئی۔ ہم ابھی نکل رہے ہیں ماموں جان، آپ چلے نا ہمارے ساتھ، میں نے بھی کچھ ٹھیک سے نہیں کھایا، گھر جا کے ذرا انجوائے کرتے ہیں، عباد نے بڑی خوش اخلاقی سے کہا۔ ارے بھائی تمہارے لیے تو دعوتیں عام ہیں، جو چیز چاہے کھاؤ، پاپا ٹھٹکے، اتنے دنوں سے یہی ہیوی کھانا کھا رہا ہوں، طبیعت بوجھل ہو رہی ہے، کچھ لائٹ سا کھانے کو دل چاہ رہا ہے، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ اور وہ ہانیہ کے ہاتھ کا پکا کھانا ہی ہو سکتا ہے، کیوں ہانی؟ پاپا کا ہاتھ شفقت سے بھرا اس کے سر پر آ ٹھہرا تو اس کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ جی پاپا کیوں نہیں؟ پاپا اور نرگس پھپھو واپسی پر سب سے اسٹیج پر مل کے آ گئے، باقی کوئی نہیں گیا۔ ماما اور سعدیہ آپی تصویریں اتروانے میں مصروف تھیں، انہیں ہانیہ سے ملنے کا ذرا خیال نہ آیا۔ ہانیہ کو اپنی شادی کے لمحات یاد آئے، ماں بہنوں کو اس طرح اس نے کسی بھی وقت اپنے آس پاس محسوس نہیں کیا تھا۔ اب چل بھی پڑو یا گاڑی یہیں لے آؤں؟ عباد کی آواز پر وہ گڑبڑا کر حواس میں لوٹی۔ پاپا اور پھپھو شاید نکل چکے تھے۔ ہانیہ نے ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی۔ پاپا کے سامنے وہ اور ہی عباد ہوا کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ کتنا جی چاہ رہا تھا کہ ماما اسے گلے سے لگا کے رخصت کرتی، سونی مزید ٹھہرنے کا اصرار کرتی۔ اس کی سیاہ آنکھوں کی سطح پر نمی سی پھیلنے لگی، منظر کچھ دھندلا سے گئے، پاؤں کسی چیز سے رپٹا تو وہ سیڑھیوں سے گرنے کو ہوئی، مگر کسی مہربان ہاتھ کی گرفت نے اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لے کر سنبھال لیا۔ پارکنگ تک وہ کسی ننھی بچی کی مانند اس کے ساتھ یوں ہی چلتی ہوئی آئی۔ پھپھو، کرن اور سعد گاڑی میں بیٹھے تھے، جبکہ پاپا پاس کھڑے پھپھو سے باتوں میں مصروف تھے۔ وہ بے اختیار اپنا بازو چھڑاتی پاپا کی طرف بڑھی۔ گاڑی میں بیٹھے نا پاپا؟ پاپا نے ہنستے ہوئے اس کا سر سینے سے لگا کر چوم لیا۔ وہ تو مذاق تھا بیٹا، ابھی میں گھر جا کر کھانا کھاؤں گا اور پھر ریسٹ کروں گا۔ پاپا پلیز، سب تو ابھی یہیں ہیں، آپ اکیلے گھر میں؟ وہ بے چین سی ہونے لگی۔ کامن ہانی، جہاں اتنی عمر تنہا گزاری ہے وہاں تھوڑی اور سہی، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولے تو اسے رونا آنے لگا۔ چلیں نا ماموں جان، کچھ دن وہاں چل کے رہیں، عباد نے بھی اصرار کیا۔ سفر کافی لمبا ہے یار، ابھی طبیعت اجازت نہیں دے رہی۔ انہوں نے عباد کا شانہ تھپتھپایا اور پھر اسے گلے سے لگا لیا۔ ہانی کا خیال رکھنا، یہ میری سب سے پیاری بیٹی ہے، بہت دھیمی طبیعت کی اور فرما بردار۔ ہانیہ کا دل بھرانے لگا۔ پاپا کو واقعی اس سے بہت محبت تھی، وگرنہ کیا انہوں نے یہ الفاظ علی سے زونیہ کے متعلق کہے ہوں گے؟ وہ جانتے تھے کہ زونیہ کو اپنا خیال کروانا خوب آتا ہے، اور ماما
انہوں نے ایک دفعہ بھی ہانیہ سے گھر چلنے کو نہیں کہا تھا، حالانکہ مکلاوے کی رسم باقی تھی۔ رسم نہ صحیح، دنیا داری ہی صحیح، مگر وہ تو ایسی مصروف تھی کہ ایک ہی بیٹی انہیں یاد تھی، اور اس کی ماڈرن سسرال۔ ہانیہ بہت برے دل کے ساتھ واپس آئی تھی۔ اگلا روز قدرے پر سکون تھا۔ شادی کا ہنگامہ تھما تو مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ماما کا فون آیا، تم آج آ جاتی عباد کے ساتھ، زونی تو کل ہمارے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ ہانیہ کو رونا آنے لگا تو وہ ضبط کرتے ہوئے بولی، بہت جلدی یاد آ گیا آپ کو، تم خود ہی اپنے شوہر کا دم چھلا بنی ہوئی تھی، ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہنستی بولتی تو ہمیں پتہ بھی چلتا کہ ہماری بیٹی آئی ہے۔ ماما ادھار تو رکھتی ہی نہیں تھی، وہاں ہنسنے بولنے کو تھا ہی کیا، بولنے تک کی تو تمیز نہیں تھی علی کو۔ ہانیہ کڑی، مگر ماما شاید کل والے معمولی اثر سے نکل چکی تھیں۔ اب بس کرو ہانی، بہنوئی تو سالیوں سے پتہ نہیں کیسے کیسے مذاق کر لیتے ہیں۔ علی نے ایک ذرا سا جملہ کیا کہہ دیا، تمہارے گوار شوہر نے قیامت ہی اٹھا دی۔ علی بھی بعد میں باتیں بنا رہا تھا تو اسے ضرورت ہی کیا تھی اتنا فضول بولنے کی۔ ہانیہ اس بحث سے اکتا گئی، ہاں بھئی اب تو تم انہی دقیانوسی لوگوں کی زبان بولو گی، 2 دن ہوئے نہیں کہ سب بھول گئیں۔ ماما کے طنز نے اسے کیا کچھ یاد نہیں دلایا تھا، اس کا دل یک لخت ہر بات سے اچاٹ ہو گیا۔ میں پھر کسی دن آؤں گی ماما، ابھی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ ماما کی بات درمیان میں ہی تھی کہ فون سعدیہ آپی نے چپٹ لیا، ابھی 2 روز ہی ہوئے ہیں شادی کو اور تمہاری طبیعت بھی خراب ہو گئی، سعدیہ آپی بے تکا بولی تھی۔ ہانیہ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا، تم نے پاس بھی کیوں آنے دیا اس اجڑ گوار کو؟ ذرا سی شکل ہی تو اچھی ہے، بس مینرز کی سپیلنگ بھی نہیں آتی ہوں گی اسے۔ عزت کو بھول گئی ہانی، کیسے دم بھرتا تھا تمہارا۔ ہانیہ کنگ سی سنے گئی، جلدی سے اس جھنجھٹ کو ختم کرو ہانی، تمہاری من پسند زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ دینے کو۔ پاپا کی فکر مت کرنا، عزت تمہارے انتظار میں ہے، دیکھنا ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھے گا تمہیں۔ اس کی کیفیت عجیب سی ہونے لگی۔ اگلے روز نرگس پھپھو کے کہنے پر وہ لاہور جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، جب وہ تپا تپا سا کمرے میں آیا۔ وہ بالوں کو ڈرائر سے خشک کر رہی تھی، اسے آئینے میں دیکھ کر بھی انجان سی بنی رہی، مگر وہ شاید اسی سے 2 ہاتھ کرنے آیا تھا۔ بیاہ کے اب یہاں آ گئی ہو تو یہ روز روز جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ روز روز ہانیہ کو برا لگا، آئینے میں سے گھور کے دیکھا، میرے خیال میں شادی کے بعد آج میں پہلی دفعہ جا رہی ہوں، تک تو کوئی نہیں بنتی نا، جہاں چاہتے نہ ہو وہاں خود سے نہیں جایا کرتے ہانیہ۔ وقار وہ جتانے والے انداز میں بولا تو ہانیہ یوں تڑپ کے اٹھی، پھر تو مجھے یہاں بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ لمحہ بھر اسے دیکھنے کے بعد وہ آرام سے بولا، یہ تو تم پہلے سوچتی، اب تو آ چکی، غلطی ہو گئی میری زندگی کی سب سے بڑی، سوچی سمجھی غلطی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں، اگر عزت سکندر کا ساتھ ہوتا تو زندگی کا یہ رنگ ہوتا، وہ سوچ کر رہ گئی۔ تم جب چاہو اپنی غلطی سدھار سکتی ہو، طنز و تلخی سے بھرپور جواب نے ہانیہ کو سلگا دیا۔ پر کاٹ کر پنجرہ کھولنے اور رہائی کا عزم دینے والا سیاد، وہ تو میں ضرور ہی سدھاروں گی عباد رضا۔ اس کی طرف پلٹتے ہوئے ہانیہ کا لہجہ بھی تلخ تھا۔ ضرور، عباد نے فی الفور کہا، مگر ابھی جو میں کہ سدھار رہی ہو تو امی سے کہو تم میرے بجائے سعد کے ساتھ جانا پسند کرو گی، میں وہاں جانا نہیں چاہتا۔ اس نے دل کی بات کہہ دی تھی، میں کسی کے بھی ساتھ جانا پسند نہیں کرتی، مجھے گاڑی میں بٹھا دو، میں اکیلی بھی جا سکتی ہوں، پاپا کو بھی تو پتہ چلے تمہاری نام نہاد فرمانبرداری اور اچھائی کا۔ وہ چٹخی۔ عباد نے بے اختیار انگشت شہادت اٹھائی اور وارن کرنے والے انداز میں بولا، بہیو یور سیلف ہانیہ، ایسا لہجہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تمہیں کرنا پڑے گا، میں تم سے ایسے ہی بات کروں گی۔ اس کا انداز ہٹیلا تھا۔ میں نے تمہیں کیا سوچا تھا؟ اور تم بے اختیار متصفانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ ایک دم رک گیا، پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا، کافی تمیز سکھانی پڑے گی تمہیں، میرا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال ہے۔ ہاتھوں کا مساج کرتے ہوئے ہانیہ کا لہجہ تپانے والا تھا، مگر وہ یوں تپے گا، ہانیہ کو 1% بھی اندازہ ہوتا تو بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیتی۔ جب وہ حواس میں آئی تب تک عباس اسے اسٹول سے اٹھا کر بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ اس کے قریب جھکتے ہوئے عباد کا لہجہ کافی سلگتا ہوا تھا، کافی سے زیادہ بدتمیز ثابت ہو سکتا ہوں میں، کہتے ہوئے وہ رکا۔ اس کی گرم سانسوں نے ہانیہ کے رخسار کو چھوا، وہ ساکت سی تھی۔ وہ دوبارہ بولا، مگر تم میں ابھی وہ بات ہی نہیں۔ بے حد دھیما، نرم مگر حقارت بھرا لہجہ، یا شاید ہانیہ کو ہی اس کے لفظوں نے تحقیق کا احساس دلایا۔ وہ ہڑبڑا کر حواس میں لوٹی تھی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اندازہ کر لو اب کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، اور باہر جا کے امی سے کہہ دو کہ تم کسی قیمت پر میرے ساتھ لاہور نہیں جاؤ گی۔ اطمینان سے یہ کہتا وہ اسے بستر سے اٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ جلتی کلستی وہ بستر سے اتری تو وہ تکیہ اٹھا کر بیڈ کے وسط میں رکھتا اوندھا سیدھا لیٹ گیا۔ جاؤں گی تو میں ہر قیمت پر تمہارے ساتھ ہی، دان پیستے ہوئے اس نے سوچا، اور تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں زینی اور کرن باتوں میں مصروف تھیں۔ زینی کی نگاہ کا کٹیلا پن ہانیہ کو صرف محسوس ہوا تھا، مگر وہ نظر انداز کرتی کرن کی طرف متوجہ ہو گئی۔
پپو کہاں ہیں؟ امی تو نہا رہی ہیں، آپ بیٹھیں۔ کرن نے بتاتے ہوئے آفر کی تو وہ کچھ سوچ کر وہاں بیٹھ گئی کہ کرن اس کے دائیں جانب اور زینی بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ آبی کہاں ہے؟ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے شاہانہ سے انداز میں بیٹھی زینی نے جس طرح اس سے پوچھا، اس نے ہانیہ کو جی بھر کے سلگایا۔ کمرے میں ہے، تم نے نہیں دیکھا؟ جاتے ہوئے ہانیہ نے بھی قدرے تیکھا انداز اپنایا۔ کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ مجھے میری دوست کے گھر لے کے جانا ہے اس نے۔ زینی کا استحقاق بھرا تیز لہجہ۔ اچھا، تب ہی وہ لاہور نہیں جانا چاہ رہا، اس نے کلس کر سوچا۔ میں دیکھتی ہوں شاید امی نہا چکی ہوں۔ کرن اٹھی، اس کا ارادہ یقیناً پپو کو جلدی سے یہاں بلانے کا تھا، ابھی تو فی الحال وہ ریسٹ کر رہا ہے۔ ہانیہ بھی مقابلے پر اتر آئی۔ عباد سے دلی وابستگی نہ سہی مگر زینی کے انداز بہت دل جلانے والے تھے، اسے تو وہ سیدھا کر کے ہی چھوڑتی۔ یہ ریسٹ کرنے کا کون سا ٹائم ہے؟ زینی نے ناگواری سے کہا تو وہ آرام سے بولی، وہ اب میرڈ ہے زینی، جب ٹائم ملے گا تب ہی ریسٹ کرے گا نا۔ لمحے بھر کو زینی کی بولتی بند ہوئی، یکدم وہ تیزی سے اٹھی۔ ابھی دیکھتی ہوں اس کو، میں نے کہا بھی تھا اسے کہ آج مجھے لازمی جانا ہے۔ زینی کا انداز جارحانہ تھا۔ بیڈ روم میں مت جانا زینی، ہاں وہ باہر آئے تو تم اس سے جو چیز چاہے بات کر سکتی ہو۔ وہ بڑے اطمینان سے اس کی حدود واضح کر رہی تھی۔ زینی کے بگڑے ہوئے تاثرات دیکھ کر اس کے اندر سکون اترنے لگا۔ نئی نئی شادی ہے نا، اس لیے روٹین ڈسٹرب ہے، باتوں باتوں میں آدھی رات گزر جاتی ہے، بے وقت نیند تو آئے گی ہی۔ اس نے مزید بے پرکی چھوڑی، انداز میں اطراحٹ سی تھی مگر وہ ابھی جی بھر کے زینی کے تاثرات سے حس بھی نہ اٹھا پائی تھی کہ عباد کی آواز نے بم کا سا دھماکہ کر دیا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تمہیں بھی تو اتنی مشکلوں سے جگایا ہے میں نے۔ بے تکلف سا لہجہ ہانیہ کو مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا، وہ عباد سے نگاہ نہ ملا پائی تھی۔ اس پر مستزاد وہ ہانیہ کے بالکل ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ہانیہ کا بایاں پہلو جلنے لگا۔ بیٹھو نا زینی، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا آج مجھے ہر حال میں میمونہ کے گھر جانا ہے، زینی نے غصے سے کہا۔ کم آن لے چلتا ہوں نا، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ صوفے کی پشت پر اس نے بازو پھیلایا تو اس کا ہاتھ ہانیہ کی گردن چھونے لگا۔ ہانیہ کی دھڑکن منتشر سی ہوئی۔ زینی کے کھنچے ہوئے تاثرات کو مسکراہٹ نے ایک دم سے بدل دیا تھا، مگر پھوپھو وہاں آ گئی تھیں۔ فی الحال تو تم پروگرام کینسل کرو کیونکہ ہانیہ نے میکے جانا ہے۔ مامی پلیز ساتھ بھی تو ہے نا، زینی نے یوں کہا جیسے وہ عباد کے نہیں ساتھ کے نکاح میں ہو۔ تم اپنی فرینڈ کے گھر ساتھ کے ساتھ جا سکتی ہو مگر میں اپنے میکے اپنے شوہر کے بغیر نہیں جا سکتی، ہانیہ نے قطعیت سے کہا۔ زینی نے پاؤں پٹکے۔ تم بدل گئے ہو آبی، آئی ہیٹ یو، وہ بھاگنے کے سے انداز سے بولی۔ زینی رکو زینی، عباد نے اسے آوازیں دی مگر اپنی جگہ سے اٹھا تو نہیں تھا۔ جانے دو اسے، خواہ مخواہ میں بات بڑھائے گی۔ پھوپھو نے عباد کو جھڑکا۔ آپ بھی نہ بیچاری کا دل رکھ لیتی، وہ مسکرا رہا تھا۔ ہانیہ کو اس کی آواز سے بنا دیکھے ہی پتہ چل گیا، جو دل تمہارے حوالے کیا ہے نا، تم بس اس کا خیال رکھو، اور ابھی تک تیار نہیں ہوئے تم، پھوپھو نے تنبیہی انداز میں کہتے ہوئے اس کا جائزہ لیا۔ ان کا تو پکا ارادہ تھا شاید میمونہ صاحبہ کے گھر جانے کا۔ ہانیہ نے طنزیہ کہا تو وہ زور سے قہقہہ لگا کر ہنسا۔ سویٹ۔ صوفے کی پشت پر پھیلے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں نے ہانیہ کے رخساروں کو چھوا تو وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھوپھو تولیے سے رگڑ کر بال خشک کرتی عباد کو ڈانٹ رہی تھی۔ اٹھ بھی جاؤ اب، بچی بیچاری گھر والوں سے ملنے کو تڑپ رہی ہے اور تم اپنے ڈراموں میں مگن ہو۔ بچی سے بھی پوچھ لیں یہ بھی میرے ساتھ جانا چاہتی ہے یا نہیں، ورنہ ساتھ ہی چھوڑ آئے گا۔ وہ ماں سے مخاطب تھا، بظاہر سادہ لہجہ مگر طنز بھانپنے والی خوب بھانپ رہی تھی۔ میں آپ جناب ہی کے ساتھ جاؤں گی کیونکہ میں یہاں آپ کے ساتھ ہی آئی ہوں، زینی کے حوالے تو ہرگز نہیں کروں گی، اس نے دل ہی دل میں سوچ کر طنزیہ کہا تھا مگر وہ جھوم جھوم گیا۔ واہ امی کیا با ادب بہو لائی ہیں، اس قدر عزت و احترام، ولی نہ ہو جاؤں کہیں میں۔ پھوپھو نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ 2 منٹ میں تیار ہو کے آؤ، بھائی صاحب کا 2 بار فون آ چکا ہے۔ پاپا کے فون کا سن کر وہ اندر تک مضطرب ہو گئی۔ پھوپھو کا حکم نامہ پا کر عباد اٹھ کر تیار ہونے چلا گیا مگر کافی دیر پرانے میگزین کی ورقگردانی کرنے اور کرن کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے جواب دیتی۔ جب وہ اکتا گئی تو اٹھ کے کمرے میں آئی۔ صاحب بہادر نہا دھو کے فریش ہو کر ٹراؤزر اور بنیان میں ملبوس گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتے ہوئے فون کال بھی نپٹا رہے تھے۔ ہانیہ کا دل بیزار ہونے لگا، وہ اڑ کر میکے پہنچنا چاہتی تھی مگر یہاں فوری اڑان کے کوئی تاثرات دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ باغ کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ تازہ ہوا اور پھلدار درختوں اور پھولوں کی مہک نے موڈ قدرے بہتر کیا تھا۔ کم آن یار، ایک تو تم لڑکیوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، بات بات پر ٹوٹنے کو تیار۔
ہانیہ کا دھیان ایک دم اس کی طرف گیا جو بڑی بشاشت سے اپنا تجزیہ پیش کر رہا تھا۔ دیکھو زینی، امی کا حکم ہے اور تمہیں پتہ ہے نا، ان کا حکم میں ٹال نہیں سکتا۔ کمرے میں چلتا پھرتا، شرٹ پہنتا، بال بناتا، وہ اس انداز میں محو گفتگو تھا جیسے کمرے میں اکیلا ہی ہو۔ ہانیہ کا دل سلگنے لگا، اور کبھی میں جو اسے عزت سکندر کے بارے میں ایک لفظ بھی بتا دوں تو لمحہ بھر لگائے گی مجھے میکے بھجوانے میں۔ وہ بیڈ پہ بیٹھ کے جھکا ہوا بوٹ پہن رہا تھا۔ اب چھوڑ بھی دو یہ فضول کال، لیٹ ہو رہے ہیں ہم، اس نے بات کے سر پر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہا۔ وہ تو چونکا ہی، مگر جس کو سنانا مقصود تھا اس نے بھی اچھی طرح سن لیا۔ بعد میں بات کروں گا زینی، ابھی مجھے نکلنا ہے۔ اسے تنبیہی نگاہ سے دیکھتے ہوئے عباد نے بات ختم کرنا چاہی، مگر دوسری طرف زینی یقیناً غصے میں تھی۔ کم آن زینی، کسی کے کہنے سے تمہاری اہمیت ختم تو نہیں ہو جاتی نا؟ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اوکے اوکے، سمجھا لوں گا میں، تم اپنا موڈ ٹھیک کرو پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ موبائل جیب میں ڈالتا وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہانیہ قطعاً نہ گھبرائی۔ ایٹیکیٹس، مینرز، کبھی ان کے بارے میں پڑھا تو ہوگا تم نے؟ بہت نرمی سے پوچھا گیا۔ مجھے ہر قسم کے لوگوں سے نپٹنا آتا ہے، انڈرسٹینڈ؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہی تھی، وہ اس پر اپنی جرأت عیاں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا، وہ تمسخر سے ہلکا سا مسکرایا، پھر دفعتاً اس کی کلائی تھام کر بولا، مثلاً اب مجھ سے کیسے نپٹ سکتی ہو تم؟ ہانیہ اس کی اس حرکت کے لیے تیار نہیں تھی، گھبرا سی گئی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ نہ چھوڑا تو کیا کرو گی؟ شور مچاؤ گی؟ وہی مذاق اڑاتا ہوا انداز۔ ہانیہ نے خود کو پسینے میں ڈوبتا محسوس کیا۔ وہ تو ویسے ہی اس پینڈو پر روب ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہاں تو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ شوہر کے ساتھ ایسی ضد اور چیلنج کرنے والی باتیں نہیں کرتے مسز، جتانے والے انداز میں کہہ کر اس نے ہانیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پلٹ کر اپنی باقی ماندہ تیاری مکمل کرنے لگا۔ وہ بے دم سی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ گھر پہنچ کر وہ ماما اور پاپا سے ایسے ملی جیسے صدیوں بعد لوٹی ہو۔ ماما کا انداز عباد کے ساتھ کھچا کھچا سا تھا، جس نے آج ہانیہ کو بڑا سکون پہنچایا۔ اچھا ہے، اسے اس کی اوقات پتہ چلتی رہنی چاہیے۔ پاپا عباد کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تو وہ ماما کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ عباد کے کھانے پینے کے لیے ملازمہ کو ہدایت دے کر وہ ہانیہ کو اپنے کمرے میں لے آئیں۔ اب بتاؤ، دیکھ لیا اپنی فضول فرما برداری کا نتیجہ، کیسے جاہل اور گوار لوگوں میں جان پھنسایا ہے تمہارے باپ نے تمہیں۔ ماما نے کھاتا کھول لیا تھا۔ وہ دل چاہنے کے باوجود ماما کی غلط فہمی دور نہ کر پائی کہ کرن اور سعد دونوں اسکالرشپ لے کر پڑھ رہے ہیں۔ اس کی خاموشی نے ماما کے غصے کو اور بڑھا دیا۔ یہ سب اس شخص نے میری مخالفت میں کیا ہے اور بس، اگر میں اس رشتے پر راضی نہ ہو جاتی تو وہ خود انکار کر دیتا۔ وہ عباد کو 100 دفعہ کوستی، مگر پاپا کو ایک دفعہ بھی کوسا تو ہانیہ سے برداشت نہیں ہوا۔ دفع کریں، جو ہونا تھا ہو گیا، میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ وہ ارزردہ تھی۔ ماما اسے جھڑکنے لگی۔ تم ہی بیوقوف ہو، ایک بار سٹینڈ لے لیتی پھر میں دیکھتی کوئی کیسے تمہاری مرضی کے بغیر فیصلہ کرتا ہے۔ باپ کی ایموشنل بلیک میلنگ کا شکار ہو گئی تم۔ ماما اب زونی کی خوشیوں کی تفصیل سنانے لگی۔ زونی کو دیکھو، اپنی مرضی کا ساتھی چنا اور اب عیش کر رہی ہے۔ ساس نندوں کی ہمت نہیں اس کے مقابلے میں آنے کی، بیٹے کے ماتھے کے بل دیکھ کے چلتی ہیں وہ، اور علی تو اتنے ناز اٹھاتا ہے زونی کے کہ حد نہیں۔ ہانیہ خود ترسی کا شکار ہونے لگی۔ اسے زینب عرف زینی یاد آئی۔ ابھی اس نے ماما کو اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا، ورنہ ماما شاید اسی پھیرے میں اسے طلاق دلوا دیتی۔ خیر، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ سعدیہ بڑی تعریفیں کرتی ہے عزت کی، اس سے رابطہ کرو، فیوچر پلاننگ کرو کچھ۔ ماما کے مشورے مفت تھے۔ ایک بار ہمت کرو اور نکل آؤ اس دلدل سے ہانی، چند دنوں میں چہرہ اتر کے رہ گیا ہے تمہارا، ایسا روپ ہوا کرتا ہے سہاگنوں کا بھلا۔ ماما مسلسل اس کی نفس پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ ہانیہ کے دل میں موجود عباد کے خلاف بیزاری اور بڑھی۔ عباد اسے چھوڑ کر جانے والا تھا، مگر پاپا نے اسے بضد اصرار رات روک لیا۔ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ رات کھانا کھانے کے بعد وہ پاپا کے ساتھ آدھا گھنٹہ لان میں واک کرنے کے بعد وہ سونے کے لیے کمرے میں چلا گیا، جبکہ ہانیہ ماما کے ساتھ ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی۔ یہ ہوتے ہیں گاؤں کے گوار، کھانا کھاتے ہی بستر پر گر جانے والے۔ پاپا ابھی ان کے پاس آ کے بیٹھے ہی تھے کہ ماما نے حکارت سے کہا۔ ہانیہ خفیف سی ہو گئی، مگر بولی کچھ نہیں۔ پاپا کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ رات 2 بجے تک ٹی وی دیکھ کر صبح 10 بجے اٹھنے والوں کو اگر ماڈرن کہا جاتا ہے تو لعنت ہے ایسے ماڈرنزم پر۔ وہ صبح خیز بچہ ہے، رات جلد سونے اور صبح فجر کے لیے اٹھنے والا، حق حلال کمانے کے لیے دن بھر محنت کرنے والوں کو یوں ہی نیند آیا کرتی ہے۔ ماما نے کھسیا کر سر جھٹکا۔ اگر ہانی وہاں خوش ہے تو پھر تمہیں اس طرح کے فضول فطرت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ جو ہے جیسا ہے اب ہانیہ کا شوہر ہے، اور اس کے متعلق بات کرتے ہوئے تم اپنی بیٹی کے جذبات کا بھی خیال کر لیا کرو۔
پاپا پلیز بس کریں نا، ماما تو ایسے ہی بات کر رہی ہیں۔ ہانیہ نے ان کی طبیعت کے پیش نظر انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا۔ رہنے دو تم، اپنے میکے والوں کا یہ ایسا ہی شدائی ہے۔ سوتیلی بہن کے بچوں کے لیے پیار امٹ امٹ کے آتا ہے اور اپنے بچوں کی خوشیاں نظر نہیں آتی۔ ماما چٹک کر بولی، تم بے فکر رہو، سوتیلا ہی صحیح مگر وہ علی اور معیز سے بڑھ کے سگا ثابت ہوگا۔ پاپا کو اس پر بھرپور اعتماد تھا۔ پاپا پلیز اٹھیں، ریسٹ کریں، آپ تھک گئے ہوں گے۔ ہانیہ نے اس طویل اور بے مقصد لڑائی سے گھبرا کر بابا کا بازو تھام لیا تو وہ بھی فوراً اٹھ گئے۔ واقعی یہاں بیٹھ کر تو میں صرف تیسرے ہارٹ اٹیک کو ہی آواز دے سکتا ہوں۔ دیکھا اپنے باپ کی زبان کو، بیوی نہیں دشمن ہوں میں اس کی، اور باقی سب سگے ہیں اس کے۔ پاپا کے پیچھے وہ چلا رہی تھی۔ ہانیہ نے بمشکل انہیں معتدل کیا۔ تم بس فوراً اس سے علیحدگی کا فیصلہ کرو ہانیہ، میں مزید یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتی۔ ماما نے قطعیت سے کہا تو وہ بددلی کے ساتھ اٹھ آئی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو نائٹ بلب کی سبز روشنی نے استقبال کیا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ اس کے بیڈ پر عباد بڑے استحقاق کے ساتھ سو رہا تھا۔ اسے کچھ دیر پہلے لاؤنج کے سین یاد آئے۔ کس طرح اس شخص کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا رشتہ خراب ہو رہا تھا اور یہ بندہ کتنے مزے سے سو رہا تھا۔ ہانیہ کے دل میں انتقامی جذبات بیدار ہونے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کے لائٹ آن کر دی۔ نتیجہ حسب توقع تھا۔ وہ کسمسا کر جاگا، پھر ناگواری سے ہانیہ کو دیکھا۔ اس وقت کون سے موتی پرونے لگی ہو تم؟ یہ میرا کمرہ ہے، وہ جتانے والے انداز میں کہتی الماری کی طرف بڑھی اور اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ تو کیا کرنا چاہیے مجھے؟ کسی ہوٹل میں چلے جانا چاہیے؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ ہانیہ کو سنبھلنا پڑا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، مگر کم از کم میں یہاں تو اپنی مرضی کر سکتی ہوں۔ اچھا، وہ تمسخر سے بولا، وہاں تو جیسے تم میرے آرڈر میں ہو۔ وہ کپڑے نکال کے پلٹی اور تنک کر بولی، مجھ پر روب جمانے کا سوچنا بھی مت۔ میں روب ڈال کے عزت کروانے پر یقین نہیں رکھتا، اور نہ ہی تم سے توقع۔ وہ اطمینان سے کہتا رکا، پھر بولا، تمہیں تمہاری ماما کی گھٹی ہے نا؟ بالکل ویسی ہی باتیں کر رہی ہو۔ ہانیہ کو غصہ آیا۔ مجھے بدتمیزی پر مجبور مت کرو۔ وہ اٹھا اور بیڈ سے پاؤں لٹکا کے بیٹھ گیا۔ یعنی اپنی دانست میں ابھی تک تم میری عزت کرتی آ رہی ہو؟ وہ حیران ہونے کی اداکاری کرنے لگا۔ اور تم جو میری عزت کروا رہے ہو؟ وہ پلٹ کر غرائی، وہاں ایک عزت منگیتر پال رکھی ہے جو بیوی سے زیادہ حق جماتی ہے تم پر۔ یہ روپ ہوتا ہے سہاگنوں کا؟ اس نے تلخی سے کہتے ہوئے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ماما کی جلی کٹی کا اثر تھا۔ وہ الٹا سیدھا بول گئی۔ عباد کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ ننگے پاؤں چلتا اس کے مقابل کھڑا ہوا تو ہانیہ کو اس کی مسکراہٹ بھی نظر آ گئی۔ صحیح کہا، یہ تو بالکل کنواریوں والا روپ ہے۔ اس کی نظریں ہانیہ کو اپنے چہرے پر پھسلتی محسوس ہوئیں۔ اس کا کہا اچھی طرح سمجھ میں آیا تھا۔ چہرہ خفت سے لال پڑ گیا۔ جو ٹینشن وہاں چل رہی ہے مجھے، اس نے بات بنانا چاہی، مگر عباد نے انگشت شہادت اس کے لبوں پر رکھ کر اسے روک دیا۔ اس رشتے کے کچھ حقوق اور کچھ فرائض ہوا کرتے ہیں مسز۔ سہاگن کا روپ پانے کے لیے سہاگن بننا ضروری ہوا کرتا ہے۔ یو نو واٹ آئی مین۔ اس کا لہجہ ٹھہرا ہوا اور دھیما تھا، پر حدت لو دیتا ہوا۔ ہانیہ کو لگا لمحہ بھر بھی وہ یوں ہی اس کے قریب کھڑا رہا تو وہ جل کر بھسم ہو جائے گی۔ پلٹ کر تیزی سے واش روم میں چلی گئی اور دھڑ سے دروازہ بند کر لیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، شاید اپنی کمزوری پر یا عباد کی اتنی جرأت پر، مگر اسے ڈھیر سارا رونا آ رہا تھا۔ جب سے پاپا بیمار ہوئے تھے، فیکٹری نہیں جا رہے تھے، سارا کام ٹھپ ہو رہا تھا۔ عباد کو ساتھ لیے وہ موقع غنیمت جان کر فیکٹری کے لیے نکل گئے۔ وہ ماما کے ساتھ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تو سعدیہ آپی آ گئیں۔ اس سے بڑے پیار سے ملی، پھر تیکھے انداز میں عباد کا پوچھا اور ناگواری سے بولی، اسے کیوں دم چھلا بنا کے آئی ہو ساتھ؟ پاپا نے روکا ہے اسے، وہ تو مجھے چھوڑنے آیا تھا بس۔ ہانیہ نے صفائی پیش کی۔ اب بتاؤ کیا سوچا ہے تم نے اپنے فیوچر کے متعلق؟ سعدیہ آپی نے سیدھے سباؤ پوچھا تو ماما بیزاری سے بولی، اب کیا سوچے گی یہ؟ جب وقت تھا تب نہیں سوچا اس نے؟ اوفو، اب تو زیادہ آسان ہے۔ ان لوگوں کے بیچ رہ کے کوئی بھی الزام لگا کے نکل آئے وہاں سے۔ انہوں نے چٹکیوں میں حل نکالا تو ہانیہ کے ذہن میں عباد اور زینی لہرا گئے۔ وہ دوپہر تک اسے اسی طرح کے مفید مشوروں سے نوازتی رہیں۔ آتے ہی فیکٹری کے وزٹ پہ نکل گیا۔ قبضہ کرنے کا ارادہ ہے پورا، پتہ ہے ان کا کون سا وارث بیٹھا ہے یہاں۔ ہانیہ کا دل برا ہونے لگا۔ عباد اس کے باپ کو دھوکہ دے رہا تھا۔ میں ذرا کچن کی صورتحال دیکھ کے آتی ہوں۔ ہانیہ کا دل گھبرایا تو وہ اٹھ آئی۔ کھانا تقریباً تیار ہی تھا۔ وہ ملازمہ کے ساتھ مل کر ٹیبل سیٹ کرنے لگی۔ پاپا کے آنے کا وقت بھی ہو چلا تھا۔ ماما اور سعدیہ آپی کو بلانے آئی تو دروازے کی ناپ پر اس کا ہاتھ ٹھٹک سا گیا۔ ادھ کھلے دروازے سے سعدیہ آپی اور ماما کی تکرار سنائی دے رہی تھی۔ وہ عزت کے نام پہ ٹھٹکی۔ وہ شخص جس سے سعدیہ آپی کے ہاں فنکشن میں ملاقات ہوئی تو اس کی دلنشیں گفتگو نے ہانیہ کو سحر زدہ کر دیا اور وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ ان کے مابین کوئی باقاعدہ وعدہ نہ تھا، مگر ہانیہ اس انکہی کو بھی سمجھتی تھی۔ مگر آج یہ کیا ٹوٹا تھا؟ کوئی شیشے کا برتن یا اس کا دل؟
غضب خدا کا سعدیہ ایک بیوی بھگتا چکا ہے، میں تو سمجھی تھی کنوارا ہے عزت۔ ماما بدک اٹھی تھیں، خود ہانیہ کا دل بھی رک سا گیا۔ اوفو، تو یہ کون سا کنواری ہے اب، اور ویسے بھی 2 سال ہوئے عزت کو طلاق دیے، بلکہ دونوں بچیاں بھی اسی کو لکھ دی ہیں عزت نے۔ کنوارا کا کنوارا ہے بالکل۔ سعدیہ آپی ڈٹائی میں کمال رکھتی تھی تو پروپوزل بھیجتا نہ وہ، ایسا ہی دل تھا ہانیہ پر اس کا تو۔ ماما نے تیز لہجے میں کہا، آپ بھی کمال کرتی ہیں، ایسے شاندار بندے اور بڑی آسامی کو پھانسنا پڑتا ہے ماما، ذرا سی ہمت کرتی ہانی تو آج کروڑوں میں کھیل رہی ہوتی۔ سعدیہ آپی نے اسے یک بستہ پانیوں میں دھکیل دیا تھا، اس کے آنسو آنکھوں میں منجمد ہونے لگے۔ میری بھی ساری پلاننگ برباد ہوئی، لاکھوں لگا رہا تھا وہ معیز کے بزنس میں، ہانیہ کے ذریعے تو اور بھی نکلوا لیتے اس سے، ابھی تک معیز میرے پیچھے پڑا ہے۔ عزت کو ایسی ویسی لڑکیاں پسند نہیں آتی، ہانیہ کو لفٹ کرائی تو اس میں کچھ دیکھا ہی ہوگا نا، اب کیا فائدہ ان باتوں کا، شادی شدہ ہے اب وہ۔ ماما نے بات ختم کرنا چاہی، تو طلاق لینا، اتنا ٹائم برباد کر دیا اس نے، عزت کو تو اس کی شکل بھی بھول گئی ہوگی، اسے کون سا کمی ہے لڑکیوں کی، وہ سنگ دلی کی انتہا پر تھی، نہ تو وہ کس کے سر پر طلاق لے بیٹھے۔ ماما نے ناگوار لہجے میں کہا، کم آن ماما، میں کس لیے ہوں، دوبارہ سے ہانی اور عزت کا پیچ اپ کراؤں گی، اور شادی نہ صحیح دوستی تو کر سکتی ہے نا اس سے، اب بہن کا گھر بچانے کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی۔ اتنی گراوٹ، ہانیہ کا سر چکرانے لگا، فضول باتیں مت کرو سعدی، ماما نے تیز لہجے میں انہیں ڈانٹا، مگر وہ بے اثر تھیں۔ اوفو، چلیں عباد سے طلاق نہ لے، لڑکیاں تو پتہ نہیں شادی شدہ ہو کر بھی کیسے کیسے چکر چلا لیتی ہیں، تھوڑا سا فائدہ مجھے بھی پہنچا دے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا، بکواس مت کرو سعدیہ۔ ماما کو غصہ آنے لگا، ہانیہ بے دم سی پلٹ گئی، خود کو بمشکل گھسیٹتی وہ اپنے کمرے تک آئی، اس وقت وہ اپنے اندر کا غبار نکالنا چاہتی تھی، اپنی ماں کا مکروہ چہرہ دیکھ لینے کے بعد تو اس کا مر جانے کو جی چاہنے لگا تھا، اور عزت سکندر، خوشبو جیسی باتیں کرنے والا، چمکتی آنکھوں والا شخص، کیا چمک تھی اس کی آنکھوں میں، ہرس و ہوس، اس کے آنسو بہہ نکلے، وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی تو عباد سے جا ٹکرائی، دھیان سے، 2 مضبوط باہوں کے گھیرے نے اسے سنبھالا تو وہ جو پہلے ہی کسی سہارے کی تلاش میں تھی بکھر سی گئی، مچل مچل کے رو پڑی۔ عباد جیسا مضبوط اور بے نیاز شخص بھی گھبرا گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اس کے سینے سے لگی، اس کی پناہوں میں گھری وہ کس کو رو رہی ہے، کس کا سوگ منا رہی ہے۔ مگر اس وقت اس نے ہانیہ کو بھرپور سہارا دیا، اپنے لمس، اپنے انداز اور توجہ سے، وہ رو رو کے تھک گئی تو عباد نے نرمی سے اسے اپنے سامنے کیا، اتنی خوبصورت آنکھوں کا حشر کر دیا تم نے، وہ کوئی الگ سا عباد تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں تیزی سے بھر آئیں جو پہلے ہی رو رو کر سوج گئی تھیں، مجھے گھر لے چلو پلیز، اس کا ہاتھ اپنی مٹھیوں میں بھینچتے ہوئے وہ التجائیہ لہجے میں بولی، اوکے ابھی کھانا کھا کے نکلتے ہیں، وہ ٹھٹکا مگر نرمی سے کہا، تم کھا لو میں پیکنگ کرتی ہوں، وہ آنکھیں رگڑنے لگی، ہاں، عباد نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اپنا رومال نکال کر نرمی سے اس کی آنکھوں کو خشک کیا، ماموں جان سے اجازت لی، وہ تو تمہیں چند دن اور رکھنا چاہ رہے تھے، نہیں، تم ان سے کوئی بہانہ کر دو پلیز، ابھی میرا دل نہیں کر رہا رکنے کو، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، وہ بے دم سی بستر پر بیٹھ گئی۔ اوکے، لمحہ بھر اسے پرسوچ نظروں سے دیکھنے کے بعد وہ مان گیا، میں ماموں جان سے بات کر لیتا ہوں، تم پیکنگ کرو، لیکن مزید نہیں رونا، تنبیہی انداز میں کہتا وہ کمرے سے نکل گیا تو وہ پھر پھوٹ پھوٹ کے رو دی، اس نے پتہ نہیں پاپا سے کس طرح اجازت لی، مگر غنیمت رہی کہ پاپا نے اسے روکنے پر اصرار نہیں کیا، البتہ ماما کچھ خاموش سی تھیں، سعدیہ آپی خوب بڑھ چڑھ کے اعتراض کرتی رہیں، مگر عباد نے اسی طرح نظر انداز کیا جیسے وہ عباد کو کرتی تھیں، سارے راستے وہ آنکھیں موندے بے دم سی پڑی رہی، سعدیہ آپی کی غلیظ باتیں اور سوچ اس کی پلکیں خشک ہونے ہی نہیں دے رہی تھیں، جو بات دل پہ بوجھ بن رہی تھی اسے نکال کے باہر پھینک دینا چاہیے تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے، سارے راستے میں بس ایک بار اسے مخاطب کیا تھا، جب اس نے ایک دکان پر گاڑی روک کے زبردستی اسے جوس پلایا تھا، ہانیہ نے سوچا وہ اپنی ماں جائی کی سوچ اس کی گفتگو کسی دوسرے سے شیئر کر سکتی ہے بھلا، بعض بوجھ تا عمر دل پہ دھرے رہتے ہیں اور شاید ان کا بوجھ دل پہ اٹھائے رکھنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے اور عزت بھی، گھر آ کے وہ تیز بخار میں مبتلا ہو گئی، عباد سمجھ رہا تھا کہ وہ کچھ انچاہا برداشت کرنے پر مجبور ہے، جب ہی برداشت جواب دے رہی ہے، ہفتہ بھر کے بخار نے اس کو اچھا خاصا نچوڑ کر رکھ دیا، مگر اس ایک ہفتے میں اس نے گھر والوں کو اپنے آس پاس پریشان اور نرم خو دیکھا، اور عباد رضا وہ مفاد پرست شخص، وہ روتی تو کسی سہیلی کی طرح اسے اپنا کندھا پیش کرتا اور اس کے آنسو پونچھتا، مگر شوہر والے روب سے اس سارے معاملے کا سبب نہیں پوچھتا تھا، ہانیہ کو وہ ڈرامے باز لگا، تب ہی ایک دن اسے جھٹک کر چلا اٹھی، چلے جاؤ یہاں سے، دل بیزار ہو گیا ہے میرا، بناوٹی پیار محبت توجہ، کیا میں نہیں جانتی رشتوں کے اصل چہرے، اور وہ دانت پیستا اٹھ کر گیا تو 2 دن تک کمرے
میں نہیں آیا۔ بجھے دل اور ایک بیزار کن سی کیفیت لیے وہ عباد اور زینی کی بے تکلفی دیکھتی اور اندر ہی اندر کرتی رہتی۔ سعدیہ آپی کا فون آیا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹینڈ کیا۔ جلدی کرو، عزت تمہارے انتظار میں ہے۔ بہت سی باتوں کے درمیان وہ بار بار اسے یاد دلا رہی تھیں۔ ہانیہ کی آنکھیں بھر آئیں اور آواز پھٹ سی گئی۔ مت دے مجھے لالچ سعدیہ آپی، بھلا دیا ہے میں نے اپنی پچھلی زندگی کو۔ خیانت لے کر عباد رضا کے نکاح میں نہیں آئی ہوں میں۔ اب بھی اگر کوئی فیصلہ کروں گی تو کسی لالچ میں نہیں بلکہ اپنے دل کی خوشی اور ضمیر کے اطمینان کے لیے کروں گی۔ مجھے عزت کے نام کا لالچ مت دیا کریں، اس سے میرا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہوا، اور آپ سے بھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خود کو بمشکل روکا تھا اور فون بند کر کے رونے لگی۔ موسم اچھا ہوا تو وہ کرن کے ساتھ چھت پہ ٹہلنے چلی آئی۔ گزرے دنوں میں گھر والوں کے ساتھ اس کے روابط کافی بہتر ہوئے تھے، خصوصاً نرگس پھپھو نے اسے بالکل ماں کی طرح سنبھالا تھا، اور وہ ان سب کے رویوں کو ماما کے تناظر میں دیکھتی خود پر شرمندہ ہوتی رہتی۔ کرن چائے لینے نیچے گئی تو وہ چھت سے ہوتی ٹیرس پر چلی آئی، جہاں سے نیچے گیٹ اور پورچ کا سارا منظر دکھائی دیتا تھا۔ گاڑی اندر آتے اور اس میں سے عباد اور زینی کو نکلتے دیکھ کر اس کے احساسات عجیب سے ہونے لگے۔ پھر اسے یاد آیا پچھلے دنوں کیسے اس نے عباد رضا کو دھتکار دیا تھا۔ اس کا دل بوجھل سا ہونے لگا، خدا جانے کیا صحیح تھا اور کیا غلط۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ اب وہ دونوں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ہانیہ سلگ کر رہ گئی۔ کاش پاپا آپ اس شخص کا اصل چہرہ دیکھ پاتے۔ وہ چلتی ہوئی پچھلی دیوار کے ساتھ آ کھڑی ہوئی اور باغ میں جھانکنے لگی، اور اگر یہ سب عام حالات میں ہوا ہوتا تو اس کے ذہن نے پلٹا سا کھایا تو وہ بے اختیار سوچنے لگی، اگر ماما اور پاپا کا آپس کا جھگڑا نہ ہوتا اور ہانیہ واقعی دل سے راضی ہو کر یہ شادی کرتی تو یقیناً وہ اپنی قسمت پر رشک کرتی۔ اسے یک لگ جھٹکا لگا، یہ میں کیا فضول سوچ رہی ہوں۔ ہوا سے اڑتے بالوں کو ہاتھوں سے سمیٹتی وہ خود کو ڈانٹنے لگی۔ سیڑھیوں پر سے قدموں کی آواز اوپر آتی محسوس ہوئی۔ کرن چائے لے آئی تھی، اس نے ٹرے لا کر دیوار پر رکھی۔ ہانیہ باغ کی خوبصورتی سے محظوظ ہوتی قدرے بے توجہ سی تھی، پلٹے بغیر چائے کا مگ اٹھایا اور بولی، یہ زینی کیا ہر وقت تمہارے بھائی کے ساتھ چپکی رہتی ہے؟ جواب لمحہ بھر کے توقف کے بعد ملا، خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، کافی فاصلے پہ ہوتی ہے وہ۔ ہانیہ کا دل اچھل کر حلق تک آیا، ہاتھ لرزا تو چائے مگ سے چھلک گئی۔ دھیان سے کیا ہوا؟ جواب پسند نہیں آیا؟ وہ بڑی سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے ہانیہ نے مگ واپس ٹرے میں رکھا اور اس کی طرف پلٹی۔ کاٹن کے گرے کرتا شلوار میں وہ شام کے اس وقت بہت فریش لگ رہا تھا۔ اس پر متضاد لبوں کی تراش میں ہلکی سی مسکراہٹ۔ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کا؟ ہانیہ نے اسے لائن کے دوسری پار ہی رہنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا تو اس نے ٹیرس پر نگاہ دوڑاتے ہوئے حیرت سے کہا، ٹیرس پر پرائیویسی؟ کرن کہاں ہے؟ چائے تو وہ لا رہی تھی۔ وہ ناراض تھی۔ عباد نے دلچسپی سے اسے دیکھا، تمہیں تو اپنی خوش قسمتی کا یقین ہو جانا چاہیے، عباد رضا تمہارے لیے چائے لایا ہے۔ وہ سراسر شرارت پر آمادہ تھا۔ ہانیہ نے سلگتی نگاہ اس پر ڈالی، پھر بڑے اطمینان سے بولی، ایسے تو کتنی ہی دفعہ ہوٹل میں ویٹر میرے لیے چائے لائے ہیں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ ہانیہ کی نگاہ بے اختیار اس کی طرف اٹھی۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو چھا جانے والی شخصیت رکھتے ہیں، چاہے وہ بولیں، خاموش رہیں یا پھر مدھم سا ہنس ہی دیں۔ اس لمحے ہانیہ نے پوری شدت سے محسوس کیا تھا، اور یہ بھی کہ اسے عباد رضا سے دور رہنا چاہیے۔ اچانک وہ سٹپٹا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی، جہاں سے موٹی موٹی بوندیں گرنے لگی تھیں۔ وہاں شیڈ کے نیچے آ جاؤ، ابھی بارش تیز ہو جائے گی۔ ٹرے اٹھانے کی غرض سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے عباد نے کہا تو وہ لاپرواہی سے بولی، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ پھر اس نے جیسے ٹرے اٹھانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ بھاپ اڑاتی چائے میں بارش کے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے، مگر وہ پوری طرح ہانیہ کی طرف متوجہ تھا۔ اتنی نازک سی ہو، بیمار پڑ جاؤ گی، غلط فہمی ہے تمہاری، اتنی کمزور نہیں ہوں۔ وہ تنکی، ارے وہ ذرا سا ہنسا، میں نے کمزور تو نہیں کہا، بلکہ میں نے تو تمہاری ناز کی تعریف کی ہے۔ بارش اب زور پکڑنے لگی تھی، مجھے تمہاری تعریفوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی نظروں نے ہانیہ کو قدرے نروس کر دیا تھا، مگر اس کے لہجے کی بے رخی میں فرق نہیں آیا۔ بارش کا پانی اب اسے بھگونے لگا تھا۔ عباد کے سامنے اسے شرم سی آنے لگی۔ خجل ہو کر اس نے دوپٹے کا پلو پکڑ کر نہ چھوڑا۔ بارش تیز ہو گئی ہے، اس کے قریب سے گزر کر کہتے ہوئے وہ شیڈ کی طرف بڑھی، مگر ایک جھٹکے سے رکی۔ دل جیسے غوطہ کھا گیا، بے اختیار پلٹنا پڑا۔ بارش کی چادر کے پار وہ مسکرا رہا تھا۔ ہانیہ کا دانی ہاتھ اس کی مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ یوں ہی مسکراتا ہوا اس کے مقابل ہوا۔ ابھی تو بڑی بہادری کے دعوے کر رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ اس کی بھوری ساحر آنکھوں میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اور نہ ہی اس کی خوبصورت مسکراہٹ کو، اور اگر نہ چھوڑوں تو کیا کرو گی؟ نرمی سے کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہوا تھا، اتنے قریب کہ ہانیہ کو اپنے حواس مختل ہوتے محسوس ہوئے۔ عباد پلیز، کیا بدتمیزی ہے! وہ ڈھنگ سے غصہ بھی نہیں کر پائی۔
थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहो, हो सकता है कुछ गलत फहमियाँ धुल जाएं। वो बर्जस्ता बोला तो हानिया ने बेख्तियार इसकी तरफ देखा। इबाद, आप भी यहाँ क्या कर रहे हो? जैनी की आवाज़ ने मंजर में हलचल सी मचा दी। वो छत पे आ गई थी और सीढ़ियों के सिरे पर खड़ी यकीनन इन्हें इतने करीब खड़े देख चुकी थी। गहरी सांस भरता वो पलटने लगा। इसकी मुट्ठी खुली तो हानिया ने अपना हाथ आज़ाद होता महसूस किया, मगर अगले ही पल जाने इसके दिल में क्या समाई, इसने जाते हुए इबाद का हाथ ठीक इसी तरह अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया जैसे इसने हानिया को जकड़ा था। इबाद हैरान से चेहरा मोड़कर इसे देखने लगा तो वो कसदन मुस्कुराई। अभी कुछ गलतफहमियां तो दिलने दो। दूर खड़ी जैनी के बदन में शरारे दौड़ गए। वो इन्हें सुन तो नहीं सकती थी, मगर जो कुछ इसे दिखाई दे रहा था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। और हानिया यही चाहती थी, मुझे बेसुकून करने वाले, ज़रा खुद भी तो परेशान हो। आप भी, मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ के आओ अभी। वो पाँव पटक के चीखी थी। हानिया ने इत्मीनान भरी ऊंची आवाज़ में कहा, तुम साथ के साथ चली जाओ, हम अभी बारिश एंजॉय करेंगे। ये बात कुछ इस तरह हैरान हुआ कि गुस्से से भरी जैनी को जाते हुए रोक भी नहीं पाया। वो तो बारिश में भीगती इस तिलस्मी मूरत को देख रहा था। जैनी के जाते ही इसने अपने हाथ को नर्म से गिरफ्त से आज़ाद होते पाया। बड़ी ड्रामेबाज हो, इबाद ने मुतासिर होने वाले अंदाज में कहा। पहले नहीं थी, मगर अब हालात के मुताबिक ड्रामा करना ही पड़ेगा। वो तलखी से कहती सामने शेड की तरफ चली गई। दुपट्टा उतार कर नचोड़ते हुए हानिया ने देखा, दोनों बाजू फैलाए वो बारिश में भीग रहा था। दुपट्टा फैलाकर उड़ती वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई। जैनी तने हुए तासुरात लिए लाउंज में खड़ी थी। नरगिस पुप्पो इसे पता नहीं क्या समझा रही थी। हानिया को देखकर इससे पूछने लगी, आबी कहाँ है? वो तो ऊपर ही हैं। हानिया ने एक तीखी नज़र जैनी पे डालते हुए बताया, इसे रहने दे मामी, मैं साथ के साथ ही चली जाऊंगी। और इसे कहिएगा आइंदा मुझे लेने ना आए। जैनी तड़क कर बोली, अभी तो बारिश हो रही है, ठहर जाओ थोड़ी देर। किरण ने मसालियत अमेज़ अंदाज में कहा, तब तक कौन सा तुम्हारे भाई का दिमाग ठिकाने पर आ जाना है। हानिया कपड़े तब्दील करने के इरादे से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। अच्छी शक्ल का जादू सर चढ़ के बोल रहा है तुम्हारे भाई के। इसने अपने पीछे जैनी का जहरीला लहजा सुना था, मगर वो नज़रअंदाज करती कमरे में चली आई। वो कपड़े तब्दील करके निकली तो इबाद कमरे में मौजूद था। जैनी चली गई। हानिया ने बेख्तियार पूछा और फिर पछताई, अभी बैठी है, चेंज करके फिर ड्रॉप करने जाऊंगा इसे। वो नॉर्मल से अंदाज में बोला तो वो जो अभी ख़ुद को मुझे क्या कहकर लापरवाह जाहिर कर रही थी चौंकी, मगर वो तो साथ के साथ जाने वाली थी। मैं इसे लेकर आया था, असूलन मुझे ही ड्रॉप भी करना चाहिए। वो अलमारी से ट्राउज़र शर्ट निकाल के पलटा और रसान से बोला, तुम शादी करना चाहते हो इससे? वो इसके रास्ते में आकर बड़े चुपते हुए अंदाज में बोली, ये बात ठिठका, तुम्हें कोई एतराज़ है? हाँ, मुझे एतराज़ है मिस्टर इबाद के जब तक मैं तुम्हारे निकाह में हूँ तुम। वो बड़े जोश से कहने लगी थी कि वो ऊंची आवाज़ में इसकी बात काट कर बोला, जब तक से क्या मुराद है तुम्हारी? तो मेरे निकाह में हो और अब रहोगी। आखिरी जुमले पर जोर देकर बोला। तो जैनी कौन है फिर? अपनी तरफ से हानिया ने बड़ा करवा वार किया था। वो मेरी कज़न है एंड दैट्स ऑल। तुम अपने दिमाग फजूलियात में मत उलझाओ। माइंड यू मिस्टर इबाद, ये फजूलियात यहाँ आके मुझे भुगतनी पड़ रही हैं। मैके से नहीं लेके आई थी मैं। वो तड़क कर बोली, लड़ना चाहती हो? इबाद के तेवर बदले थे। मैं सारी असलियत जानना चाहती हूँ। इसका हठीलापन अपनी जगह था। इबाद ने लब भींचे और घूर के इसे देखा, फिर बोला, तुम्हारा सिर्फ दिमाग ख़राब है, असलियत तुम्हारे सामने है। तुमसे शादी करके इस घर में लाया हूँ तुम्हें। क्यों? जबकि जैनी से तुम्हारी मंगनी हो चुकी थी। वो गुस्से से बोली, वो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं हर बात तुमसे शेयर करने का पाबंद नहीं हूँ। ये बात वॉशरूम में घुस गया। हानिया मुठियाँ भींच कर रह गई। इस अनचाही ज़िंदगी ने हानिया को अजीब से दोराहे पर ला खड़ा किया था। माजी दामन पकड़ के खींचता तो वो घबरा कर ख़ुद को हाल में उलझाने की कोशिश करती। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या फ़ैसला करे और किस तरह। इबाद इससे शादी करके भी इस कदर अनजान और अजनबी था कि हद नहीं। ऊपर से जैनी। हानिया ने हब्स से घबरा कर कमरे की खिड़की खोली तो हसीन मंजर ने निगाहों को जकड़ लिया। इतने दिनों में पहली बार इसने ये खिड़की खोली थी और आज ही इसे इल्म हुआ कि यह बड़ी सी खिड़की मुल्हिका बाग में खुलती थी, जहाँ से आम और लीमू की खुशबुएं उठ रही थीं। वो रश्क से बाग की खूबसूरती देख रही थी। तभी नस्वानी कहके ने इसकी समातों को मतवज्जा किया। ये बात हवा के दोष पर लहराती जैनी की आवाज़ इसके कानों से टकराई तो इसने बेसाख्ता खिड़की की चौखट पर हाथ जमाकर झुककर आगे होते हुए बाग में नज़र दौड़ाई। वो दोनों साथ साथ चलते हुए बातें कर रहे थे। तुम हानियों को कब छोड़ रहे हो? जैनी ने इस कदर आराम से पूछा कि वो सुन होकर रह गई। ये मैंने तुमसे तय तो नहीं किया था। ये बात की आवाज़ बेहद पुरसुकून थी। अभी प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई मुझसे, मैं अब बहुत बदल गई हूँ। तुम यही चाहते थे ना? वो रूहानी सी हो गई थी। तुम बहुत अच्छी हो जैनी, बहुत खूबसूरत, बहुत मुकम्मल, वो कह रहा था।
ہانیہ عجیب سے احساسات کا شکار ہونے لگی، مگر دل کچھ اس قدر بیزار ہوا کہ اس نے کھڑکی بند کر دی۔ وہ اچھی ہے، خوبصورت اور مکمل۔ وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا تراشا ہوا سراپا اور دلکش نقوش واضح تھے۔ بالوں کی نئی کٹنگ اسے بے حد سوٹ کر رہی تھی۔ کیا میں خاص نہیں ہوں اتنی کہ بعد رضا میری بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا؟ وہ جو بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کی تعریف کر رہا ہے، میں نے اسے اتنی چھوٹ کیوں دی کہ وہ اس بے ایمانی پر اتر آیا؟ اور تم جو اس سے بے ایمانی کرتی رہی ہو، کسی اور کے خیالات اس کا ذہن بھٹکا، وہ معاملہ تو ختم ہوا، اب تو یہی میری زندگی ہے، پھر اس کی بربادی اتنے آرام سے کیسے دیکھوں؟ اس نے کرن اور سعد سے پکی دوستی گانٹھ لی۔ نرگس پھوپھو کے ساتھ کچن میں گھسی نئے نئے کھانے سیکھتی رہی۔ وہ اب عباد رضا کے پلٹنے کی دعا کرتی تھی۔ اتنا تو اسے کرن کی باتوں سے علم ہو ہی چکا تھا کہ عباد نے اس سے شادی کسی لالچ میں نہیں کی تھی۔ جو شخص اپنی زمینوں کے چاول وسیع پیمانے پہ کئی بڑے شہروں میں سپلائی کرتا ہو، جسے روپے پیسے کی کوئی کمی نہ ہو، وہ پاپا کی ایک چھوٹی سی فیکٹری اور گھر کا کیا لالچ کرتا؟ امی کو زینی کی اکڑ اور غرور پسند نہیں، بھائی جان کی اس سے کوئی باقاعدہ منگنی نہیں ہوئی تھی، ابو کے دل کی خواہش تھی، انہوں نے سالوں پہلے کبھی پھپھو سے ذکر کیا تو بس ان کے تئیں منگنی ہو گئی۔ سمجھو زینی نے تو یوں حق جمانا شروع کیا جیسے سچ مچ ان کی منگیتر ہو۔ بھائی اپنی فطری نرم دلی کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتے۔ کرن نے تفصیل بتائی تو اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا۔ اچھی شکل ہے، اس سے شادی کر لیتے۔ زینی کو گھر بنانا نہیں آتا، وہ رشتے نبھانے میں اناڑی ہے۔ بھائی کی پسند ایک ایسی لڑکی تھی جو اس گھر کو جوڑ کے رکھے، اور ہم سب کو بھی، مگر جب امی نے انہیں آپ کے لیے کہا تو وہ ایک لفظ بھی اعتراض کا نہیں بولے۔ ہانیہ کی سانس بڑے سبھاؤ سے چلنے لگی۔ ماما کا فون آیا تھا، وہ سخت پریشان تھیں۔ زونی کی وجہ سے گھر میں فساد مچا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ ہنی مون کے لیے ٹکٹوں کا انتظام کرنے کو کہہ رہی ہے، یورپ جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں دونوں۔ کیا مطلب؟ علی کی فیملی تو خود اتنی ویل آف ہے۔ اسے جھٹکا لگا۔ نرے کنجوس، پیسہ خرچتے جان نکلتی ہے سب کی، اور پھر بزنس کون سا علی کا ہے، باپ بھائی کا کھڑا کیا امپائر ہے، لگا بندہ خرچ لیتا ہے، تنخواہ ہی سمجھ لو۔ ماما نے تفصیل بتائی تو وہ بولی، تو زونی کو سمجھائے نا۔ اسے کیا سمجھاؤں، وہ تو حقداری پر اتر آئی ہے۔ ماما کے لہجے میں تھکاوٹ سی اتر آئی۔ زونی کا حق مہر ہی 1 لاکھ تھا، اپنی ٹکٹ تو وہ خود کروا ہی سکتی ہے۔ اسے یاد آیا تو ماما نے بتایا، اس بے غیرت نے پہلی رات ہی حق مہر بخشوا لیا تھا۔ ہانیہ کو اپنے حق مہر کی رقم یاد آئی جو اس نے لاپرواہی سے اپنے پاؤچ میں ڈال رکھی تھی۔ دل کا امیر ہونا چاہیے بندے کو، روپے پیسے دولت تو آنی جانی شے ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم اچھے لوگوں میں چلی گئیں۔ ماما پسمردہ سی تھیں اور متشکر بھی، اور اب ہانیہ کی آنکھوں پر سے بھی بدگمانی کی پٹی کھل چکی تھی۔ ہانیہ نے کھانا پکانے کے علاوہ بھی بہت سی ذمہ داریاں اٹھائیں۔ پھپھو کی تو وہ پسندیدہ بہو ٹھہری، اور عباد، اس دن کے بعد سے وہ ہانیہ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ مضطرب و بے چین تھی۔ وہ زینی کو عباد جیسا پیارا شخص یوں دان کرنے کو تیار نہ تھی۔ خدا نے اسے عزت جیسے شخص سے بچا کر عباد رضا جیسا بہترین شخص دیا تھا، اور اسے اس تحفے کی قدر کرنا تھا۔ ایسے ہی ایک دن وہ اندر کمرے میں آنسو بہاتی اپنی بدگمانیوں اور غلط فہمیوں پر پچھتا رہی تھی۔ عباد اپنا والٹ اٹھانے کمرے میں آیا۔ سائڈ ٹیبل پر سے اپنا والٹ اٹھا کر وہ اسی تیزی سے پلٹا، مگر پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ واپس بیڈ کی طرف آیا۔ تم پھر رو رہی ہو؟ وہ جیسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ سو سو کرتی اسے دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، تو اور کیا کروں؟ جس لڑکی کا شوہر اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکیوں کو خوبصورتی کی سنت دیتا پھرے، وہ روئے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ وہ متحیر سا اسے دیکھنے لگا، پھر بات سمجھ میں آئی تو رکھائی سے بولا، اگر یہ سند بیوی ادب و احترام سے وصولتی تو شوہر ہنسی خوشی اسی کو اس عہدے پر فائز کرتا، اور وہ جو قائم مقام منگیتر ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی، اسے یاد دلایا۔ جھٹکے سے چھڑائیں تو دامن پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کسی کے دماغ کے فطور نکالنے کے لیے اپنا دماغ ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے۔ زینی کو بھی تمہاری طرح بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہے، اور باقی بھی جلدی سمجھ جائے گی۔ وہ جانے کی جلدی میں تھا۔ ہانیہ اپنی تمام تر انا و خودداری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اٹھ کر اس کے سامنے آئی اور بڑی معصومیت سے پوچھا، اور میں؟ میرا کیا؟ تم؟ چند لمحے اسے گھورتے ہوئے وہ اس کی معصومیت بھری خوبصورتی کی تاب نہ لا سکا تو ہنس دیا، تمہیں تو دل چاہتا ہے کچا چبا جاؤں۔ وہ خفا ہونے لگی۔ دفعتاً عباد نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میرا دل، میرا چین، میرا ارتکاز، سب ہی کچھ تو چھین لیا ہے تم نے۔ وہ اس کی بے اختیارانہ بے تابیوں پر دبخود تھی۔ اس نے تو یہ سوچا تھا کہ وہ اسے معاف کر دے گا، مگر اس قدر محبت اور مان سے معاف کرے گا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔
آئی ایم سوری عباد۔ اس کی نرم دلی اٹھ کر آئی تو وہ شرمسار سی آنسو بہانے کو تیار ہو گئی۔ خبردار پھر دریا بہانے چلی ہو، اس نے ڈپٹ کر کہا۔ میں سمجھی آپ کسی لالچ میں مجھ سے شادی کر رہے ہیں، سچ بول دینا مناسب سمجھا۔ منہ بصورتی سچی جھوٹ کہتی وہ سیدھی دل میں اترتی جا رہی تھی۔ عباد نے اسے دونوں بازوؤں سے جکڑ کر خود سے قریب کر لیا۔ ہاں لالچ تو تھا ہی، وہ پہلی نظر کی محبت، اسپتال کی ملاقات، مجھے کیا پتا تھا یہ چاند میرے ہی آنگن میں اترنے والا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ہاؤ، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اور اب ان سب ضائع شدہ لمحوں کا حساب ہوگا جو تم اپنی بے وقوفی کی وجہ سے گنوا چکی ہو۔ وہ شرارت سے بولا تو کمرے میں ہانیہ کی ہنسی کے ساتھ عباد کا ہلکا سا قہقہا گونج اٹھا۔ آسمان پر چاند مسکرا رہا تھا اور ہانیہ کا دل خدا کے حضور سجدہ ریز تھا، جس نے اسے ایسا ہمدم اور ایسا دوست عطا کیا جس کا دل خلوص جذبوں سے لبریز تھا۔ اور جو آپ نے کہا تھا کہ مجھ میں وہ خاص بات نہیں ہے جو آپ کو چارم کر سکے، وہ تو ایسے ہی شوہرانہ روب، سمجھا کرو نا یار۔ چاند مسکراتا ہوا ان کی سرگوشیاں سننے لگا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت جلد ایک اور خوبصورت نئے ناول کے ساتھ ملاقات ہوگی۔